بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عتیقہ بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں بلیسڈ فرائیڈے مارننگ۔ وی آل آر بیزی، ہم سارے مصروف ہیں، گھر، بچے، ذمہ داریاں، کام، اور دن ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ دن تو ختم ہو گیا لیکن ہمارے دن میں اللہ کہاں ہے؟ یہ کبھی ہم نے اس چیز پہ توجہ دی ہے کہ سارے دن میں اللہ کہاں پہ ہے؟ سارا دن تو گزر گیا لیکن اللہ کو کتنا وقت دیا ہے؟ ہم میں سے اکثر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن ذکر الہی کو ہم اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا پاتے ہیں۔ ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس، جذباتی دباؤ، پھر ایموشنل فیلئر، ہر کوئی سکون تلاش کرنے کی کوشش میں ہے۔ یہ سکون کہاں ملے گا؟ لانگ ڈرائیو پہ جانے سے سکون ملے گا، یا پھر کوئی کوکنگ کرنے میں سکون ملے گا، کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنے میں سکون ملے گا؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو دلوں کا سرور ہے، جو دلوں کا قرار ہے، جو دلوں کا چین ہے، وہ در حقیقت اللہ کی یاد میں ہے۔ آج ہم اسی پہ بات کریں گے، اپنے معزز مہمانوں سے ٹپس اینڈ ٹرکس بھی لیں گے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہی ہوگا کہ خواتین ذکر الہی کا معمول کیسے بنائیں؟ خواتین اپنی بیزی روٹین میں سے، ہیکٹک روٹین میں سے اللہ تعالیٰ کو کیسے ٹائم دے سکتی ہیں؟ ذکر الہی کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنا سکتی ہیں؟ اپنی زندگی کو خوشگوار کیسے کر سکتی ہیں وداؤٹ اینی ایکسٹرا برڈن؟ بس اچھی نیت اور تھوڑا سا وقت دے کر کوشش کرنی ہے اپنے اللہ کو ٹائم دینے کی۔ بہت سی ٹپس اینڈ ٹرکس، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ ہم دیکھیے، چونکہ جو ذکر ہے یہ کوئی مشکل عبادت نہیں ہے، یہ تو سانسوں کے ساتھ جڑنے کے لیے بہترین عبادت ہے۔ لیٹس وی کنیکٹ، ہم ری کنیکٹ ہوں گے کس کے لیے؟ ناٹ جسٹ وتھ روٹینس بٹ ود اللہ۔ آئیے یہی کہ میں ہی بولتی رہوں، اپنے معزز مہمانوں کو انٹروڈیوس بھی کراتے ہیں اور اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ زنیرہ فیض صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترمہ جو ہیں یہ گائناکولوجسٹ ہیں، پوسٹ گریجویٹ ہیں آن میٹرنل چائلڈ ہیلتھ، اور دوسری مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ تنزیلہ سبطین صاحبہ، آپ اسلامک اسکالر ہیں اور سبل السلام انسٹیٹیوٹ کی پرنسپل بھی ہیں۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمہ، ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی، میں کہتی ہوں، دل پہ اثر کرنے والا ہے۔ ہماری خواتین جو ہیں وہ اس پہ اگر توجہ کریں گی تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سمیٹ سکتی ہیں۔ آپ سے آغاز کرتے ہیں، بتائیے گا کہ قرآن کہتا ہے دلوں کا سکون جو ہے وہ ذکر میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو میڈیکل یا سائنس کے لحاظ سے ذکر کا ہمارے مائنڈ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ دیکھیے، جیسے ابھی آپ نے اتنی پیاری آیت پڑھی ہے، اس کا آپ نے حصہ پڑھا ہے، اس میں سارا کچھ جواب آ گیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کیا ہمارے دماغ پہ، دلوں پہ بھی اثر ہے، جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں اور جتنی اگر توجہ سے کرتے ہیں اتنا ہی آپ سمجھیں کہ اس کا دل و دماغ پہ اچھا اثر ہے، اتنی ہی توجہ کا آؤٹ پٹ مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے جسم کو بنایا ہے اسی میں شفا رکھی ہے، اسی میں جفا رکھی ہے۔ دماغ ہے، انسان ہے، انسان کے اندر گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ ہے۔ پہلے کہتے تھے کہ جو دماغ ہے صرف وہی ہے جو کہ ساری نروز وغیرہ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اب جو ریسنٹ ہے اس میں گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ جو کہ ہمارا نظام ہضم ہے، اسی میں اس کو ہم دوسرا دماغ کہنا شروع ہو گئے ہیں، جو لیٹسٹ ریسرچ ہے۔ اگر دماغ میں ہمارے 68 بلین نیورونز ہیں تو ہمارے جی آئی ٹریکٹ میں دیٹ از 100 to 500 ملین نیورونز۔ تو یہ سارا آپ یہاں سے سمجھیں، ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں اور اگر ہم اس کو توجہ سے کہہ رہے ہیں، جو ہم سمجھ کے کہہ رہے ہیں، اس کا ترجمہ آٹومیٹک اٹ از افیکٹنگ آن دا برین دین آن دا باڈی اور جی آئی ٹی۔ جیسے کہتے ہیں نا میری انتڑیاں کھچیاں گئیاں، وہ کیا ہے؟ جو انتڑیوں میں جو کھچاؤ آتا ہے کوئی پریشانی سے، کوئی تکلیف سے، تو وہ بھی ایک برین کا حصہ ہے۔ اب جب بھی آپ دیکھیں پریشان ہوتے ہیں، آپ کو ڈائریا یا کانسٹیپیشن، مینیفیسٹیشن، آپ کے جسم کی مینیفیسٹیشن آپ کے جی آئی ٹریک کے سمٹمز سے آتی ہے۔ اور ہم کہیں کہ سکون ہے، کتنا سکون ہے؟ جتنا آپ توجہ سے بول رہے ہیں، ذکر ادا کر رہے ہیں، اتنا ہی آپ کو اس کا آؤٹ پٹ ملتا ہے۔
ہم حدیث اور قرآن سے بھی سنتے ہیں نا، جتنا تم سمجھ کے پڑھو گے اتنا وہ آپ کو ملتا ہے، بالکل اثر بھی کرے گا. تو یہ چیزیں ہم نے یہ دیکھنی ہے، ہم نے کتنی تیاری سے، کتنے دل جمعی سے یہ ادا کر رہے ہیں. ایک لا الہ الا اللہ، یہ اتنا چھوٹا سا ورڈ ہے لیکن آپ کو پتہ ہے اس کا مفہوم کتنا ہے. اگر اس کے مفہوم کو آپ ریفلیکٹ کر رہے ہیں اپنے نروز پہ، ہماری 12 کرینیم نروز ہیں. کرینیل نروز جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم میڈیکل کے پہلے سال میں ہوتے ہیں تو وی آر ٹاٹ کہ جی 12 کرینیل نروز ہیں جو کہ آپ کے حواس خمسہ کو، آپ کے بولنے کو، آپ کے پورے فیشل ایکسپریشن کو کنٹرول کرتی ہیں. اور اسی میں اگر یہ نروز کوئی آگے پیچھے ہو جائے، کوئی لکوا، کوئی کچھ ہی سارا، تو یہ سارے ہی ایک جب لا الہ پڑھا جاتا ہے تو سارے میں ایک ردم آنا شروع ہو جاتا ہے. زبان سے ذکر ہے، ناک سے سانس ہے، دل میں ردم ہے، بیٹ لب ڈب لب ڈب. اور آپ کے جی آئی ٹریکٹ میں اگر آپ دیکھیں، میں نے اسی لیے بار بار ذکر کر رہی ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہے جو کہ ریکور ہے، ڈسکورڈ ہے اور مستند ہے. ہم نے جو لیٹسٹ گائیڈ لائن جو ہم پڑھتے ہیں ڈاکٹر، اس میں یہ چیز شامل ہے کہ اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا. پرانے حکیم کہتے تھے کہ جی کھانے پینے کی احتیاط، پانی، یہ وہ سارا بتاتے تھے. تو وہ اب چیزیں پروو ہو رہی ہیں کہ جو ہم بول رہے ہیں، جو ہم کھا رہے ہیں، جو ہم پی رہے ہیں، اٹ از بینگ مینیفیسٹڈ بائی یور ایکشنز. اینڈ دیر از to every action there is an equal and opposite reaction. یہی ہے نا نیوٹنز لا، تھرڈ لا یہی ہے نا. تو اس لیے جتنا ہم اچھے طریقے سے ذکر ادا کرتے ہیں، تو ذکر انسان کیا، یہ تو اشرف المخلوقات ہے. چرند پرند درند، آپ صبح صبح جائیں، آپ پارک میں سیر کر رہے، وہ مارننگ واک کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں چڑیا، بلبل، ان سب کی آوازیں مختلف قسم کی آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو نظام شمسی کے ساتھ جو ان کو توفیق ہے کہ ٹائم پہ اٹھنا ہے، نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، ذکر کر لیا، تو ان کو سکون ہی سکون ہے. جن کو توفیق نہیں ہے تو ان کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تنزیلہ صاحبہ، آپ فرمائیے گا کہ خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ کے ذکر کے متعلق کوئی بھی پیاری سی حدیث جو آپ ہمارے ناظرین کو سنانا چاہیں. دیکھیں، اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو متعدد ایسی آیات بھی ہیں اور ایسی احادیث بھی ہیں جو ذکر کی فضیلت پر مبنی ہیں. لیکن جہاں پر ایک عورت کی بات ہے، ایک معاشرے کے اندر ایک عورت کا اگر ہم کردار دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ مسلسل اپنے گھر کے معاملات کے اندر مصروف ہوتی ہے، اور پھر عورت اتنی مضبوط بھی ہوتی ہے کہ اس کو کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. بظاہر تو وہ اندر سے کافی تھکی ہوئی اور دل شکستہ، ٹوٹی ہوئی، تو دنیاوی سہاروں کے بجائے جو ہے اس کو اللہ کے سہارے کو پکڑنا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور اس کے دامن کو تھامنا ہے اور اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزارنا ہے. اور اگر ہم حدیث کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، تو قرآن تو متعدد مقام پر یہ کہتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان والے ہو تم اللہ کا ذکر کرو ذکراً کثیرا، یعنی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے. اور اگر احادیث کا مطالعہ کریں تو متعدد ایسی احادیث ہیں جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بہترین عمل کے بارے میں نہ بتاؤں، یعنی الا انبئکم بخیر اعمالکم، تمہیں سب سے بہترین عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے درجات کو بھی بلند کرے، اور جو دنیا کے اندر تم سونا اور چاندی بھی خرچ کرو تو اس مقام تک بھی آپ جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیوں نہیں، آپ وہ ہمیں ضرور بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ ایک واحد ایسا سہارا ہے کہ آپ دنیا کے اندر کچھ بھی آپ کر لیں، سونا اور چاندی بھی خرچ کر لیں، تو آپ اس اجر اور اس مقام کو نہیں پا سکتے جو سکون، جو لذت اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد، اپنی ذکر اس کے اندر رکھی ہے. تو یہ ایک واحد ایک ایسی چیز ہے، یعنی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا جو انسان کو تھکاتی نہیں ہے، انسان کو اندرونی طور پر بھی مضبوط بناتی ہے اور بیرونی طور پر بھی انسان کو مضبوط بناتی ہے. اللہ اکبر. یعنی جہنم سے بچنا ہے، آگ سے بچنا ہے تو اللہ کی یاد جو ہے وہ ضروری ہے، ذکر ضروری ہے. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر نصرت طارق صاحبہ بھی موجود ہیں جو ڈائریکٹر ہیں قرآن انسٹیٹیوٹ کی. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آسان الفاظ میں ذکر کی اصل کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اصل میں ذکر جو ہے وہ تو یاد ہے، اور یاد حافظے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے.
اس کا جو اپوزٹ ورڈ ہے وہ ہے نسیان، بھول جانا. اور اگر یہ حافظہ اللہ نے نہ دیا ہو تو انسان دنیا کے اندر کھانا پینا بھی بھول جائے، ایون اپنے بہت سارے ضروری کام، کپڑا تک پہننا بھول جائے. یہ اللہ نے حافظہ دیا ہے اور حافظے کی بنیاد پہ انسان قائم ہے. بالکل. اب جس نے پیدا کیا اس کی یاد اگر بھول جائے تو وہ انسان بیکار ہے. لہٰذا اس کی یاد، اس کی حافظے کے اندر غالب یاد ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس سے مجھے محبت ہے وہ میری یادوں کا مرکز بھی ہو، وہ میرے دل، دماغ، ہر چیز کے اوپر ترجیح اول ہو. اسی کے بارے میں سوچوں، اسی کے بارے میں پلاننگ کروں، اسی کو راضی کرنے کی فکر ہو، تو یہ یاد الہی ہے. اب یاد الہی کے لیے جو قرآن حکیم کے اندر بارہا جو ہے وہ ذکراً کثیرہ جیسے ابھی بتا رہی ہیں، تو کثرت کے ساتھ جو ذکر ہوتا ہے اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی، اس کی کوئی تعداد نہیں ہوتی، اس کی کوئی گنتی نہیں ہوتی. وہ اٹھتے بھی، بیٹھتے بھی، لیٹے بھی، جاگتے بھی، ہر کام کرتے ہوئے وہ اللہ کی یاد ہے. یہ تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی یاد کے وہ طریقے انشاءاللہ العزیز کہ کیسے کیسے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو اللہ کی یاد ہے دراصل اس کنیکشن کو نہ صرف یہ کہ بحال کرنا بلکہ اس کو بڑھانا، اس کو نشو و نما دینا. اللہ کے ساتھ اگر جڑے ہوئے نہیں ہیں تو گویا ہم بھول چکے ہیں، ہم ناکارہ بن چکے ہیں. دماغ تو اللہ نے دیا ہے، حافظہ بھی دیا ہے، اگر اس کے اندر اللہ کی یاد نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے اس کے اندر وہ چیزیں آئیں گی جس کو ہم کوڑا اور کچرا کہیں گے. اور پھر جب وہ یادیں آئیں گی تو اللہ کے ساتھ وہ غفلت کا تعلق بن جائے گا. لا تلہکم، کہ تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے، اموالکم و اولادکم. یعنی یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا کے اندر غفلت میں مبتلا کر دیتی ہیں. تو اللہ کی یاد جو ہے وہ ہر چیز سے بڑھ کے ہے، اور نہ صرف یہ بڑھ کے بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ ہماری ہر سوچ اور ہر فکر سے پہلے ایک ماحول بنانا، اپنے گھروں کے اندر، اپنے اداروں کے اندر، ہر جگہ پہ ایک ماحول جو ہے وہ اس قسم کا پیدا کرنا. یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ آپ کوئی مجلس لگا کے بیٹھ جائیں، بلکہ یہ ہے کہ ماحول سے مراد ہے کہ آپ کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر ہو. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحبہ یہاں پہ میرے مائنڈ میں کوشچن آیا ہے کہ یہ مت پائی جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ زیادہ ذکر کرنے سے وہ الٹا پڑ جاتا ہے، کیا ایسا کچھ ہے؟ نہیں، دیکھیے ذکراً کثیرہ جب میں نے بات کہی ہے کہ اس کی کوئی لمیٹیشن ہی نہیں ہے، کوئی گنتی ہی نہیں ہے. اور یہ وضو بے وضو ہر حال میں پڑھتے رہو، اٹھتے بیٹھتے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. تو جو ہر حال میں اللہ کو ذکر کرنے والے ہیں وہ تو کثرت کے ساتھ ہے، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے کہ وہ صبح سے لے کے شام تک کتنے کلمے پڑھے ہیں اور کتنے اذکار کیے ہیں. وہ تو لا تعداد جو ہے وہ اللہ کی یاد میں محو ہے، کبھی زبان کے ذریعے، کبھی دل ہی دل میں، کبھی واقعتاً جو ہے وہ زبان سے اظہار کر رہا ہے، کبھی اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے، تو اب کبھی اپنی اطاعت کے ذریعے اسے ثبوت دے رہا ہے، اور کبھی جو ہے وہ کسی کلمے کے ساتھ سہارا لے کے باقاعدہ اس کا ذکر کر رہا ہے. نماز کے ذریعے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، نماز کے لیے جب بلایا جائے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. تو اللہ کی یاد کا بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہیں جس کا میں تذکرہ کر رہی ہوں. بے شک، اور نماز جو ہے وہ سب سے بڑا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا. ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر زنیرہ صاحبہ فرمائیے گا، جو خواتین آفس میں جاتی ہیں، ورکنگ ویمن ہیں، تو ان کے پاس چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو وہ کس طرح اپنی عادت کو سیٹ کریں کہ وہ ہر ٹائم ان کی زبان جو ہے وہ تر رہے ذکر سے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ذکر کی عادت شروع سے ہی ہونی چاہیے. بلکہ میں تو جب پیشنٹس ہوتے ہوئے انٹرا یوٹو جو حاملہ عورتیں ان کو تو زیادہ کہتی ہوں تم ذکر کرو کہ بچے پہ اچھا اثر ہوگا. اب وہی جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا وہی زندگی کے مراحل طے کرتا ہے، بچپن سے ہی ماں کو عادت ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے امی کیا پڑھ رہی ہیں، منہ میں کیا پڑھ رہی ہیں، تو یہ بھی ذکر بچے کو عادت پڑ جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ جب ظاہر مختلف مراحل آتے ہیں، ہم تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، پھر آگے ہم ورکنگ کلاس میں بھی چلے جاتے ہیں، جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو آپ یقین کریں جو ذکر کی عادت ہے نا، جیسے ہم نماز کی عادت کہتے ہیں کہ 7 سال کی عمر سے سٹارٹ کر دیں، تو یہ اگر پڑھی ہے نا تو آپ کے منہ پہ خود بخود ذکر طاری ہوتا ہے، ہونے کو ہے اور ہوتا رہتا ہے.
اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اب ذکر کر لو یا یاد کرانے کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی. ماشاءاللہ ہم نے دیکھا اپنے تجربے سے بھی, ہم نے بھی بچے پالے اور ہم بھی, کہ آپ کو اگر اس طریقے سے ماں کہتے ہیں نا اچھی مائیں ہیں, اچھی نیشن ہے, تو آپ نے خود بخود ان کو اس طرف لگایا ہے. تو اگر ہم یہ بچوں کے ذہن میں ڈال دیں کہ اس کو ہم نے یہ کنٹینیوس, یہ ایک ایسی ہے کہ جس سے جو آپ کی سانس اور دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ چلے, آپ یقین کریں خود بخود سفر ہے, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, کچھ ہے, آپ کے منہ سے درود شریف جو عادت بن جاتی جو ہے, آپ کی عادت بن جاتی ہے. اور اسی طرح ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ جو آخری جو آواز ہے جو ہم پیشنٹس کو دیکھتے ہیں ریسسیٹیشن کے وقت, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, کچھ ایسے بھی ہیں جو وہ کر رہے تھے, جو وہ سن رہے تھے, اگر وہ گانے وغیرہ چل رہے ہیں تو ان کے منہ سے وہی آخری ٹائم نکل رہا ہوتا ہے. تو یہ آخرت کی جو آخری لفظ جو کہتے ہیں نا موت سے پہلے کے, تو اس چیز سے بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے, ہم کہتے ہیں نا اس کو توفیق ہوئی یا اس کو کلمے کی توفیق نہیں ہوئی, تو یہ پہلے سے ہی چلنا چاہیے. جیسے میں نے ابھی بتایا ہے کہ جو مائیں ذکر کرتی ہیں ان کے بیبیز جو حاملہ ہیں انٹرا یوٹرو, ان پہ کتنا اچھا اثر پڑتا ہے, کیونکہ بچہ انٹرا یوٹرو سب کچھ سنتا ہے. 8 ہفتے کا جو حمل ہوتا ہے, جو بچہ ہوتا ہے وہ اس کا آہستہ آہستہ جسے کہتے ہیں بت بن گیا کہ نہیں, عام لینگویج میں یہی بولتے ہیں کیونکہ میرا تو گائنی سے ہی تعلق ہے. تو اس حوالے سے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے کافی عرصہ سعودی عربیہ بھی کام کیا, میں نے وہاں سے جو دیکھا سنا, ساتھ ساتھ ہمارے لیکچرز بھی تھے اسلامی بھی دوسرے بھی, اور یہاں پہ بھی آ کے میں نے دیکھا الحمدللہ ہماری خواتین بہت ہی مذہبی ہیں رجحان ان کا, اور وہ ذکر کرنا چاہتی ہیں, لیکن ان میں جیسی ابھی آپ نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ مت یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم وضو کی حالت میں نہیں ہوتے, ہم یا اس حالت میں کر سکتے ہیں یا اس, تو آپ کو بتانا چاہیے ہر سٹیپ سے اور پیار سے محبت سے کہ جو جتنا وقت زندگی کا گزر گیا ٹھیک ہے, نیکسٹ آگے چلیں آگے چلیں, اور ذکر جب بھی کسی وقت بھی کریں, ٹھیک ہے. اور اس سے یہ ہے کہ آپ کو خود بخود, اور وہ جب آپ ان کو اچھی کاؤنسلنگ کرتی ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی اس کے فائدے کتنے ہیں, کیونکہ آج کل جو ماڈرن سائنس یہی کہتی ہے کہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن, سب سے پہلے ٹریٹمنٹ کا سٹیپ یہی ہے کہ ہم نے اپنے زندگی کے معمولات کو بدلیں, اس میں یہ ذکر کو بھی شامل ضرور کریں. واک کر رہے ہیں آپ تسبیح پڑھتے جائیں, صبح صبح مارننگ واک کر رہے ہیں, ڈے ٹائم جب میں پیشنٹ کو انفرٹیلیٹی کی جو ان کی ایکسرسائزز بتا رہی ہوتی ہوں تو ان کو کہتی ہوں فرض کیا مختلف ان کو آسن بتا رہے ہوتے ہیں, 5 سیکنڈ کے لیے فرض کیا لیگ اپ کرنی ہے تو 5 سیکنڈ میں آپ دوسرا کلمہ یا تیسرا کلمہ پڑھ لیں, انسٹیڈ آف کاؤنٹنگ کے 1 2 3 4 5 کرنا ہے, یو جسٹ آپ کلمہ پڑھیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ کی زندگی کا آ جائے. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ ورکنگ وومن ہے, کوئی جاب کر رہی ہے, ہم کلینک میں بیٹھے ہوئے ہیں, پیشنٹ دیکھ رہے ہیں, تو آپ خود بخود آپ ایک پیشنٹ دیکھا ہے دوسرے پیشنٹ کے ساتھ تو عادت پڑی ہوتی ہے, وہ کلمہ وغیرہ وہ سب چلتا رہتا ہے. ماشاءاللہ اس کے لیے ایک تردد, ایک مشقت, ایک سوچ کی ضرورت نہیں. ہاں اگر فرض کیا کوئی نیو کمر ہے, ٹھیک ہے, ہمیں کہتے ہیں نا ایک سپیس دیتے ہیں. اگر کوئی ایسی خواتین ہے کہ جو ان کی عادت نہیں تھی, ایسے گھرانے میں آنکھ نہیں کھلی, نو پرابلم. اب یہ بھی وقت ہے, اس کو آپ اس کا شعور کریں, اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, اور آپ دیکھیں کہ خود بخود اللہ تعالیٰ آسانی کرتا ہے. کہتا ہے نا فَاذْكُرُونِی, اللہ رب العزت ضرور آپ کو اس طرف لگاتا ہے. ماشاءاللہ بہت پیارا آپ نے جواب دیا ہے. تنزیلہ صاحبہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ یہ بتائے گا کہ چونکہ ہماری خواتین گھر کے کاموں میں اتنی مصروف ہوتی ہیں, جھاڑو دے رہی ہیں, کچن کا کام کر رہی ہیں, ایسی خواتین کو آپ کیا پیغام دے گی, وہ کس طرح سے اپنی زبانوں کو ذکر کے ساتھ ترک کریں, اپنی عادت بنائیں کہ کوئی بھی کام کر رہی ہیں تو ان کو ذکر لازمی کرنا ہے؟ دیکھیں ذکر جو ہے جس طرح اس کی فضیلت ہے اور جس طرح انسان کو یہ ایک پیس دیتی ہے, سکون دیتی ہے, انسان کے دل کو مطمئن کرتی ہے, تو ایک عورت کو چاہیے کہ وہ چلتے پھرتے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بیٹھ کے اس کے لیے کوئی وضو کر کے باقاعدہ طور پہ ایک جگہ متعین کر کے پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر کرنا ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے. آپ خواتین جو ہیں کیونکہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, بچے بھی ہوتے ہیں, تو اس صورت کے اندر پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. آپ کھانا بنا رہے ہیں تو ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان کے اوپر جاری رکھیں. مختلف اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں جو آپ اپنی زبان کے اوپر رکھ سکتے ہیں, جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور یہ آپ کے درجے کو بھی بلند کرتا ہے. اور اسی طرح جس طرح کہ میں نے پہلے حدیث بتائی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سونا چاندی بھی خرچ کرو تو اس اجر کو نہیں پا سکتے جو ذکر میں اللہ تعالیٰ نے اجر اور مقام رکھا ہے.
پھر اسی طرح جو ذکر کرنے والے مرد ہیں اور ذکر کرنے والی عورتیں ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی اس کے بدلے میں جنت ہے۔ تو پھر آپ چلتے پھرتے استغفار کی تسبیحات کریں، ایک تو یہ آپ کے دل کو سکون دے گا، دوسرا عورت کے اندر جو ہے وہ عورت کا جو ایک سٹیمنا ہے وہ بڑا کمزور ہوتا ہے، معاشرتی یا گھر کا جو پریشر ہوتا ہے یا ماحول کا جو پریشر ہوتا ہے یا سسرال کا جو پریشر ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی عورت کو اگر سکون کی ضرورت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر ہی ہے، جس طرح کہ قرآن نے بھی فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ آج ہم اطمینان ڈھونڈتے ہیں، سکون ڈھونڈتے ہیں، ہر شخص ڈپریشن کا مریض ہے، ہم سکون ڈھونڈنے کے لیے مختلف چیزوں کے اندر جاتے ہیں، قصے، کہانیاں، سٹوریز، ڈرامے، ان چیزوں کے اندر، ناول کے اندر۔ تو اس سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ جو ہے وہ اپنا رشتہ مضبوط کر لیں تو آپ کو سکون جو ہے وہ ضرور میسر ہوگا۔ اور اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر رحمتیں اور برکات کا نزول ہو تو بھی آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، کہ اگر آپ میرے ذکر سے منہ موڑیں گے تو میں آپ کے دنیا کے اندر جو معیشت ہے، خواہ وہ گھر کے معاملات ہیں، خواہ وہ رزق کے معاملات ہیں، خواہ وہ جاب کے معاملات ہیں، خواہ وہ آپ کی اولاد کے معاملات ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں اس کو تنگ کر دوں گا۔ اگر آپ ذکر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ کے گھر کے اندر رحمتیں اور برکات ہیں۔ تو اس سورہ کے اندر جو ہے وہ آپ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ پڑھیں، اور سبحان اللہ اتنا پیارا عمل ہے کہ جو ایک دفعہ پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو ایک دفعہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک درخت جو ہے لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا۔ جب انسان والحمدللہ کہتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے جو ہے جو میرے بارے میں کہا یہ سچ کہا۔ تو یہ انسان کے اعمال کو اور انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے۔ اسی طرح آپ استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ استغفار کی رحمتیں اور برکات اتنی ہیں کہ جو ایک دفعہ استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکالیف اور پریشانیاں جو ہیں وہ دور کر دیتے ہیں، اور اس کے گھر کے اندر رحمتیں اور برکات ہوتی ہیں۔ اگر آپ ٹینشنوں اور پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں تو بھی آپ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، تو ایک تو یہ ذکر بھی بن جائے گا، اور ایک آپ کو ٹینشن اور اس طرح کی جو گھریلو پریشانیاں ہوتی ہیں روزمرہ کی ڈیلی کی یہ پریشانیاں اب تو زیادہ ہی بڑھ چکی ہیں، تو اس سورہ کے اندر بھی آپ استغفار کی کثرت کریں۔ سید الاستغفار کے جو ہے وہ آپ ڈیلی پڑھیں۔ اسی طرح آپ صبح شام کے اذکار جو ہے اس کو لازم پکڑ لیں، جس طرح کہ سید الاستغفار کے بارے میں آتا ہے کہ جو میں آپ سے یہی پوچھنے والی تھی کہ اس کی تھوڑی سی فضیلت بھی بتا دیں کہ یہ کتنا ضروری ہے۔ سید الاستغفار جو ایک دفعہ پڑھتا ہے، اگر اس کو صبح وہ پڑھ لیتا ہے مارننگ کے اذکار کے اندر، تو اس کو اس عرصے کے اندر یعنی صبح سے لے کے اگر اس کے دوران انسان کو موت آ جائے تو وہ شخص جنتی ہے۔ پھر اگر آپ جب آپ کرتے ہیں شام کے اذکار جو ہوتے ہیں ایوننگ ہمارے، تو وہ جب آپ کرتے ہیں تو اس میں دوبارہ آپ سید الاستغفار پڑھتے ہیں، اور اس وقت سے لے کے صبح فجر تک اگر اس دوران آپ کو موت آ جائے تو بھی آپ جو ہے وہ جنتی ہیں۔ تو یہ آپ کے درجات کو، آپ کے گھر کو، آپ کے رزق کے اندر جو رحمتیں اور برکات ہیں وہ انہی کے ساتھ ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو اذکار ہیں یہ ذکر کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بالکل کوئی مشکل بات نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ یہ آپ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، سید الاستغفار پڑھیں۔ اسی طرح جو ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر یہ آپ پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کی رحمتیں بھی ہوں گی، درجات بھی بلند ہوں گے، اور نامہ اعمال کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اجر و مقام کو بلند کریں گے، اور قبر کے اندر بھی یہ آپ کا ذخیرہ بن جائیں گے آخرت کے لیے۔ ماشاءاللہ، بے شک۔ ڈاکٹر نصرت صاحبہ، میں چاہوں گی کہ آپ اس چیز پہ روشنی ڈالیے گا کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے ترغیب دلائیں۔ دیکھیں، بچوں کی تربیت جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھیں کہ وہ تو بہت ابتدا سے ہی ماں کو جو ہے اللہ کی یاد جو ہے اس کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ اب جب بچہ دنیا میں آ چکا ہے، اس کی پرورش کی ذمہ داری ہے ایک ماں کے اوپر، تو وہ اس کو دودھ پلاتے ہوئے، اس کو لوریاں سناتے ہوئے اللہ کا ذکر جب سنائے گی تو وہ آپ اندازہ کیجئے، پتہ نہیں اور کسی کے تجربات ہوں، میں تو اپنا ہی تجربہ ایک بتاؤں گی کہ میں اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور ان کو جب کھانا کھلاتی یا کوئی ان کو چیز کھلا رہی ہوتی تھی تو اب تو مائیں کرتی ہیں کارٹون آگے رکھ دیتی ہیں تاکہ اب وہ اس کی نظر ہو جائیں اور بس کھانا کھلایا جا سکے۔ تو میرا یہ معمول ہوتا تھا کہ میں نے دعائیں اور اسماء الحسنہ
یہ شروع کر دینے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ بچے سنتے جاتے، حتیٰ کہ ان کو وہ تمام دعائیں اور اسماء الحسنہ ان کو سارے یاد ہو گئے، اور بہت چھوٹی عمر میں تھے، یعنی 2-2.5 سال کی عمر کے. تو یہ جو معمول ہے اگر گھر کی فضا کے اندر ہمارا ہو، اچھا کوئی بھی چیز آپ کوئی کام شروع کر رہے ہیں، آغاز کر رہے ہیں بسم اللہ سے، کام ہو گیا الحمدللہ کہہ رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے اذکار بھی جب آپ کی گفتگو کا حصہ ہوتے ہیں تو بچے وہی کرتے ہیں جو والدین سے سنتے ہیں. پھر اسی طریقے سے دیکھیے اگر دل دماغ جو ہیں ان کے اندر اللہ کی یاد نہیں ہے تو پھر جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ بہت ساری وہ چیزیں اندر سمائیں گی اور ہماری زبان پہ بھی آئیں گی جو ہمیں ناکارہ بنا دیں گی. اس دماغ کو اگر اللہ کی یاد سے نہیں بسایا اور اپنی زبان سے اس کا اظہار نہیں کیا تو پھر دماغ کے اندر حسد ہے، رقابت ہے، دشمنیاں ہیں، جھوٹ ہے، نفرت ہے اور نہ جانے کیا کچھ ہے، جس کا اظہار پھر ہماری زبان سے ہوتا ہے، اور جب زبان سے ہوتا ہے تو وہی چیزیں ہمارے بچے بھی سیکھتے ہیں. اور اس طرح سے ماحول جو اچھا بن سکتا تھا، ہمارے ہاتھوں اچھا ہو سکتا تھا، وہ سارا کا سارا برباد ہو کے رہ جاتا ہے. تو اس کے لیے خاتون خانہ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے بہت ذمہ داریاں ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ماں ضرور یہ محنت کرے. یہ کچھ بھی اس کے اوپر اتنی محنت نہیں ہے، مشقت نہیں ہے کہ پتہ نہیں اس میں کتنا وقت لگے گا. تھوڑی سی محنت اور اس کا اجر بھی بے انتہا، اور پھر آگے وہ صدقہ جاریہ تیار ہو رہا ہے اولاد کی شکل میں. ماشاءاللہ بہترین. ہم اپنے ٹاپک کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین آپ ہمارے ساتھ جڑیے رہیے، بہت ہی خوبصورت موضوع ہماری خواتین کے لیے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے خواتین ذکر الہی کا معمول کیسے بنائیں. بہت ہی خوبصورت باتیں ہمارے ساتھ معزز مہمان کر رہے تھے. ہم بڑھتے ہیں محترمہ ڈاکٹر زنیرہ فیض صاحبہ کی طرف. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آج کل انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس ہماری نوجوان نسل میں اس قدر بڑھ چکا ہے نا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس سے نجات پانی ہے، آپ ایسا کریں آپ لانگ ڈرائیو پہ چلے جائیں، آپ شاپنگ کرنے چلے جائیں تاکہ آپ کے مائنڈ کو پیس ملے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں کہ ذکر الہی نفسیاتی مسائل کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو انگزائٹی اور ڈپریشن ہے یہ ہم اتنا زیادہ یہ اوور ڈائگنوز ہو گیا ہے اور سمجھا جاتا ہے اگر کسی کو تھوڑی سی بھی اداسی ہے کہ مجھے ڈپریشن ہو گیا ہے، تھوڑی سی بھی پریشانی ہے مجھے انگزائٹی ہو گئی ہے. یہ وہ بیماریاں ہیں جو کہ مستند WHO گائیڈڈ لائنز کے حساب سے یہ اچھی خاصی ایک مستند بیماریاں ہیں. اب جیسے آپ نے جس ریفرنس سے یہ پوچھا ہے کہ کیا یہ اس کا علاج ذکر ہی ہے، دیکھیں ذکر ہمارے جیسے پیارے نبی کا ہے پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. تو یہ ایک پریونشن گائیڈ لائنز میں آتا ہے کہ یہ ذکر اذکار کریں گے آپ کو ایک فوکس، پوری انرجی آپ کی فوکس ہوتی جائے گی، دائیں بائیں سے جتنی بھی ٹینشنز آ رہی ہیں وہ نیلیفائی ہوتی جائیں گی. یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ایک محدب بچہ ہم رکھتے ہیں تو اس کی لائٹ جب کراس کرتی ہے، ہم نے فزکس میں پڑھا تھا ایک فوکل پوائنٹ پہ وہ فوکس ہو جاتے ہیں. اس طرح جب ہم پوری انرجی سے، جیسے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں، تو اس طرح یہ ہے کہ انگزائٹی ڈپریشن کے چانس کم ہیں. لیکن اگر کسی کو ہو جائے تو اس کو دعا کے ساتھ ساتھ دعا دونوں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. صرف یہ ہم کہتے ہیں، یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ عرف عام میں سمجھا جاتا ہے شاپنگ کر لیں یا ڈرائیونگ پہ کر دیں، یا کچھ طبقے میں یہ بھی ہے کہ جی ویپ، اور آج کل جو جس کو ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے، سگریٹ نوشی ہے، نشہ اور اس قسم کی چیزیں جو کہ ہم ایز اے ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں نوجوان نسل میں یہ چیزیں کی ٹینڈنسی بہت بڑھتی جا رہی ہے. تو اس میں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ، اور وہ مذہب کی بات کئی دفعہ سننا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، یہ بھی بات ہم کہتے ہیں کہ آپ گو ٹو سائیکیٹرسٹ، وہاں پہ آپ، اور ان کی بھی آگے سٹیجز ہیں کہ کچھ سائیکو تھیراپی سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کاؤنسلنگ سے، اور کچھ یہ ہے کہ ان کو واقعی دوائی کی ضرورت ہے. اور پھر اس میں بھی ایک، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آج کل ہر بیماری کے علاج کا پہلا سٹیپ ہے لائف سٹائل موڈیفکیشن. اس میں ہم کہتے ہیں میڈیٹیشن، مراقبہ. وہ کس طرح ہوتا ہے؟ جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں، یہی ہے نا ہمارے مسلمانوں میں تو ہم سجدہ کرتے ہیں. تو اسی طرح جیسے ہم ذکر اذکار اس کو پھر آہستہ آہستہ سٹیپ وائز، اور پھر خود بخود اللہ رب العزت ان کو سکون جب دیتے ہیں تو ان کو خود لذت آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں اللہ جس کو توفیق دیتا ہے ذکر کی، اس پہ اس کی خاص مہربانی ہے. ہم کہتے ہیں ون وے ٹاک ہے نا، کچھ یہ بھی کویشچن کرتے ہیں یہ ذکر اذکار یہ ون وے ٹاک ہے، ہم ہی بول رہے ہیں، ہمیں تو اس کی آواز، لیکن اس کا مطلب اس کی آواز نہیں آتی. لیکن وہ جو توفیق دے رہا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے گفتگو، یا کیونکہ واللہ السمیع البصیر، وہ تو ہر جگہ ہے، ہماری تو شارک کے بھی قریب. تو ہم جب بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے ایفیکٹس آتے ہیں. اب انگزائٹی میں
اس میں انگزائٹی کیا ہے؟ ہم جب کہتے ہیں انگزائٹی کیا ہے، آنے والے وقت کی پریشانی، یہ کیا ہو جائے گا، مہمان آ رہے ہیں اب چھوٹے لیول پہ، ابھی جب شروعات ہے، جیسے ہمارے عام گھریلو خواتین کو مہمان آئیں گے، کیا ہوگا، اس کو کیا کھلائیں گے، فلانا ہوگا، ہاتھ پار پھول رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ ڈپریشن کیا ہے؟ گزری ہوئی بات جو پاسٹ ہے اس کی ٹینشن ہونا، میں نے یہ کیا کیا تھا، گلٹ، کسی نہ کسی چیز کا اس کا دکھ لگ جانا، غم رہنا، غم رہنا، اس کے گلٹ رہنا، احساس جرم ہونا، میں نے یہ کیوں کیا، اگر یہ نہ کرتی تو یہ ہو جاتا، یہ نہ کرتی اس سے بہتر ہو جاتا، کپڑا خرید کے آئے ہیں وہاں پہ بھی تسلی نہیں ہے، اے نہیں میں یہ لے لیتی، یہ نہیں یہ وہ لیتی، دوسرے لفظوں میں چین ہی نہیں ہے۔ یہ ایک شروعات کا لیول ہے کہ کسی بھی چیز پہ تسلی نہ ہونا، ایسی ہے نا، جی جی، اس کے وہم بعد وسوسے آنا۔ اب فرض کیا، جیسے اب آپ ہی کی بات میں لوں کہ لانگ ڈرائیو پہ چلے گئے، اب ڈرائیونگ کے بعد واپس بھی تو آنا ہے نا، اسی گھر پہ آنا ہے، اسی جگہ پہ آنا ہے، جی جی، تو ان چیزوں کے حل کے لیے ہم کہتے ہیں ذکر اذکار، تو سبحان اللہ یہ تو وہ تحفہ ہے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ شکر ہے، میں تو کہتی ہوں الحمدللہ نمازیں فرض ہیں، اگر یہ 5 نمازیں فرض نہ ہوتی تو پتہ مجھے کیا کرتے۔ بالکل، تو ہم لوگ جب بچوں کو عادتاً کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نہیں جی فلانی تو عادتاً نماز پڑھتی ہے، تو میں کہتی ہوں تو تمہیں کیوں نہیں پڑھی عادت بھائی، اس کو اگر عادتاً نماز پڑھ گئی، اس کی عادت پڑ گئی، تو یہ بھی اللہ کا خاص تحفہ ہے کہ ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں، یہ بھی ڈپریشن اور انگزائٹی کو کم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم جو بھی مختلف اذکار جیسے انہوں نے محترماؤں نے بتائے ہیں، اگر آپ یہ جب شروع کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پورے نروز، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کرینین نروز، آپ کا دل کا ردم وہ سٹرونگ ہونے لگ جاتا ہے، بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہونے لگتا ہے۔ اب ہوتا کیا انگزائٹی میں، ایک دم ہمارے ہارمونز، اگر ہم پورے جسم کو، انسانی جسم کو ہم دیکھیں تو مختلف قسم کے ہارمونز ہیں، ٹھیک ہے، جن کی ترتیب لازمی ہے، ایک ذرا بھی ہو گیا، اب خواتین کے ایام جیسے ہم اس میں بات آتی ہے ان کے ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اگر آپ انگزائٹی کا لیول اتنا ہو جائے کہ ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں آپ کے، اکثر میرے پاس پیشنٹ آ رہی ہیں، ٹین ایجرز آ رہی ہیں کہ ان کے مینسز ہی نہیں ختم ہو گئے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے دو مہینے ہو گئے ہیں، 4 مہینے ہو گئے ہیں، مجھے مینسز نہیں ہے، اب میں کیا کروں، اب ایک ہارمون ڈسٹرب ہوا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے منہ پہ بال بھی آ رہے ہیں، ایکنی بھی آ رہے ہیں، جس کو دانے بولتے ہیں، وہ ایک ویشیس سرکل سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس لیول پہ تو میں تو نہیں نہ کہوں گی یہ تم یہ دوائی لے لو، تم اذکار پڑھ لو، یہ کر لو، یعنی یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلنی ہے۔ ہم نے آج کے مریض کو، جیسے اگر آپ مجھے ایز اے ڈاکٹر پوچھیں، ہم نے اس کو تسلی اس طریقے سے دینی ہے کہ یہ تو ہے لیکن پہلے دوائی، میڈیسن کو ساتھ لے کے چلنا۔ جب ہم ایک اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے جو کہ دوائی کو کم کرے، دوائی کو کم کرے، اب اتنی دوائیاں پہلے سے وہ لے کے آئے ہوئے ہیں انگزائٹی کے، اور اکثر ان کی انگزائٹی اسے سپیڈ اپ ہوتی ہے، ایک دوائی کا سائیڈ افیکٹ اگر اس کو آرام دینا ہے تو اسی کا سائیڈ افیکٹ اس کا ہے، اسی چیز کو بڑھاتا ہے۔ جسم کے اندر شفا اور جفا دونوں چیزیں، اگر تو وہی ذکر والی بات ہے، یا حیو یا قیوم برہمستک استغاث، ایسے بھی ہے منہ سے نکل رہا ہے مرنے والے کے منہ سے، اور کوئی گانے بھی نکل رہے ہیں، تو یہ چیزیں جب ہم کہتے ہیں کہ ڈپریشن ہے یا فلانا، یہ ساری چیزیں مینیفیسٹیشن اس کے باڈی سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پہ ہارمون ایک ہوتے ہیں، ایک پیٹیوٹری، آپ نے سب سائنس پڑھے ہوئے ہیں، اگر وہ ان لاک ہو جاتا ہے پورا سسٹم ختم۔ اب بانجھ پن کیوں اتنا عام ہے، بچے نہیں ہو رہے، بیبیز نہیں ہو رہے، کیوں اتنا عام ہے، اور ہر دوسرا پیشنٹ نسخہ لے کے آ رہا ہے کہ جی پانی کی تھیلیاں بن گئی ہیں، انڈے کم ہو گیا، پانی کی تھیلی کم۔ اب یہ ہی ایک ہم راگ سنتے آ رہے ہیں، کویکری، چھوٹے، آئی ڈونٹ نو وہ ڈاکٹر ہیں کہ کون ہے بیٹھی ہوئی، ہر لیڈی ڈاکٹر گائنیکالوجسٹ نہیں ہوتی، کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کیا یہ انگزائٹی سے، بلیو میں یہ میرا جتنا بھی تجربہ ہے، جتنا بھی تھوڑا بہت جو اللہ تعالیٰ کی اس کی رحمت سے، صرف آپ ان کو کونسلنگ کریں، ان کی انگزائٹی کے پوائنٹس کو سمجھیں، پیشنٹ کو ٹائم دیں، آپ کو اسی میں سے آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی کاز کیا ہے۔ 100 میں سے 70% خواتین یقین کریں خود ان کے اپنے ہاتھ میں اپنی بیماری کا علاج ہے۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحبہ جو آپ اپنے پیشنٹس کا علاج کرتے ہیں تو آپ بھی ذکر الہی سے ان کو کوئی ترغیب دیتی ہیں؟ وہ تو ہماری زندگی، دیٹ از دی پارٹ اینڈ پارسل۔ لیکن یہ ہر ڈاکٹر نہیں نہ کرتا ہے ایسے۔ دیکھیں اگر وہ ہر نہیں کرتا لیکن اندر سے وہ خود بھی کرتا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، بہت پیارا آپ نے جواب دیا۔ تنزیلہ صاحبہ آپ پہ آتے ہیں، آپ بتائیے گا کہ اگر ذکر کرتے ہوئے اچانک رونا آ جائے، دل بھر آئے، ظاہری بات ہے اکثر ہم اللہ کی طرف جاتے ہی تب ہے جب ہمیں کوئی دکھ ہوتا ہے، تو کبھی دل بھر آئے، غم ہو ہمیں، تو یہ کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ آئی تھنک یہ زندہ دل کی علامت ہوتی ہے۔ مردہ دل کبھی بھی نہیں روتا، جو زندہ دل ہوتا ہے وہی روتا ہے۔ جس طرح کہ حدیث بھی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا،
تو ان میں سے ایک وہ بھی شخص ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے اللہ آنسو بہہ نکلے. اللہ اکبر. ان میں سے ایک یہ بھی شخص ہوگا, جی. ایک ایسا بھی شخص ہوگا. اسی طرح اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب انسان اکیلا ہو اور وہ لوگوں کی نظر سے دور ہو تو وہاں اس کو کوئی بندہ دیکھ نہیں رہا اور کوئی یہ دکھاوا بھی نہیں ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہے اللہ کو یاد کر کے تو وہ رو پڑا ہے, تو اس کے دل میں ضرور کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نرمی کا چھپی خوف ہوئی ہے, نرمی ہے. اور یہ چیز جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ خوف کو پیدا کرتی ہے, ایک احساس کو پیدا کرتی ہے, اور اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب نصیب انسان کو ہوتا ہے. اور اسی طرح وہی انسان روتا ہے جو حقیقت میں اپنے رب کو پہچانتا ہے. جو اپنے رب کو نہیں پہچانتا تو وہ پھر روتا بھی نہیں ہے. آنسو پھر بھی تو اس اللہ کو- کی رحمت ہی ہاں، ہے نا. رحمت ہیں. اور جس طرح کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا, تم دیکھو گے کہ حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ بہہ نکلے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رونا بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو ایک پہچاننے کی علامت ہے. اسی طرح جب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یا اللہ کو یاد کرتے ہوئے یا اس سے دعا کرتے ہوئے یا ذکر و اذکار کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے, تو حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ یہ جہنم سے دوری کا بھی سبب بن جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب جہنم سے جو ہے انسان کو محفوظ فرما دیں گے. تو یہ ایک زندہ دل کی علامت ہے, اور یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف, اس کی محبت اور فکر آخرت اور قبر کا عذاب, اس کی جو ہے وہ فکر دلاتا ہے. آنکھوں سے جو آنسو بہہ نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے. جی ماشاءاللہ. ڈاکٹر نصرت صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ ذکر کرنے کی اقسام کیا ہو سکتی ہیں؟ صرف ذکر اللہ کو ہی ہم کہیں گے کہ یہ ذکر ہے, کہ اس کے علاوہ بھی ہم کوئی نام دیں گے؟ دیکھیں, ذکر کی اقسام, ذکر لسانی بھی ہے, زبان کے ذریعے سے ذکر کرنا, پھر دل ہی دل میں ذکر کرنا. اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ زبان کے ذریعے سے ذکر کرنا, وہ یہ بھی ہے کہ اذکار مسنونہ, یعنی جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا اذکار مسنونہ کا, صبح و شام کے اذکار ہیں, مختلف دعائیں ہیں, ان اذکار کا بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بتاتے خود ذکر ہے. اور پھر اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں قرآن ہی اور احادیث کے ذریعے سے یہ ثابت ہیں. قرآن بتاتے خود اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا کلام جب پڑھا جائے تو پھر ان کا کیا حال ہو جاتا ہے کہ یہ جو دل بھی نرم پڑ جاتے ہیں اور ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو کلام الہی جو ہے وہ ذکر کا طریقہ ہے. پھر نماز سب سے بڑا مؤثر ذریعہ جو اللہ نے واقعتاً ہمیں تحفہ دیے, واقعی الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اور جیسے ابھی میں نے سورہ جمعہ کا حوالہ دیا کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ کی یاد کی طرف چل نکلو, بھاگو. تو یہ نماز اللہ کی یاد کا بہت مؤثر ذریعہ ہے. یہ زبان کے ڈاکٹر صاحبہ یہ ذریعے سے, میتھڈ بھی ہیں عمل کے ذریعے. ہاں جی, یہی چیزیں میں بتا تو رہی ہوں. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی اطاعت کا جو بھی طریقہ ہے, اللہ کے احکام کو ماننا, عمل کرنا, جہاد کرنا, دعوت حق کا کام کرنا, یہ سب اس کے ذکر کا ذریعہ ہے. اب جہاں تک یہ کہ جو دل ہی دل میں ذکر ہے, جس کو خفیہ بھی کہتے ہیں, کہ جس کا قرآن حکیم کے اندر بھی ترجمہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ نَفْسَكَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ خِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ, کہ اپنے دل ہی دل میں چپکے چپکے بھی اللہ کو یاد کرو. تو یہ جو چپکے چپکے ہے یعنی زیر لب بھی اللہ کو یاد کرنا, اور پھر دل ہی دل میں. اب بعض اوقات اگر وہ ذکر خاص نہیں بھی ہو رہا لیکن اللہ کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں, اللہ کی اطاعت, اس کے اوامر کے بارے میں, اس کے نواہی کے بارے میں, اس نے کن چیزوں سے منع کیا ہے, یا اس کی محبت کی سوچ, اس کے سامنے جواب دہی کا احساس, موت کی یاد, یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ذکر الہی میں شمار ہوتے ہیں. تو اسی طرح ابھی جو بات یہاں پہ ہو رہی تھی, اگر مجھے اجازت ہو تو میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دوں. جی ضرور ضرور. کہ نفسیاتی حوالے سے جو پرابلمز ہیں جو آپ پوچھ بھی رہی تھیں اور ڈاکٹر صاحبہ بتا بھی رہی تھیں, یقین مانیں کہ اس وقت معاشرے کے اندر اس کی اتنا زیادہ جو ریشو بڑھ چکا ہے, میں خود بہت زیادہ اس حوالے سے پریشان بھی ہوں کہ اس کی بڑی وجہ کیا ہے. کل ہی ایک ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر تھیں, وہ میرے پاس آئی ہوئی تھیں. وہ انہوں نے 11 میڈلز لیے ہیں, اور کس طریقے سے انہیں کامیابیاں, جو دنیا کی کامیابیاں ان کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں. لیکن پرابلم کہاں سے آ کے ریورس ہو گیا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ مفلوج ہو کے اس وقت بیٹھی ہیں, اور وہ کچھ نہ کرنے کا عزم کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کرنا.
نہ میں نے جاب کرنی ہے، نہ میں نے کوئی چیز بھی نہیں کرنی، تو والدہ کسی طریقے سے منا کے کل لے کر آئیں کہ آپ ان کے ساتھ گفتگو کریں. تو میں کافی دیر ان کی سنتی رہی، بات چیت کرتی رہی. پھر میں نے کہا کہ دیکھیے جب تک آپ اس جانب نہیں مڑیں گے آپ کو اپنے مسائل کا حل نہیں ملے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ماضی کو بند کریں. جو آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ایسا پرابلم ہو گیا، اس کو بند کر دیں. حال میں جینا سیکھیں، مستقبل کی طرف نگاہ دوڑائیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے منہ نہ موڑیں. اس لیے کہ جب اللہ کی یاد سے منہ موڑا جاتا ہے، جیسے یہ بتا رہی تھی کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو وہ لازمی بات ہے کہ دنیا کے اندر یہ مسائل تو پھر آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ ڈگری کی دوڑ، اعلیٰ تعلیم کی دوڑ اور پیسے کی دوڑ، یہ نہیں بتایا جاتا اخلاق، اللہ پہ بھروسہ، اللہ کی ذات پہ توکل کیا ہے، اور جو مل گیا اس کے اوپر قناعت کس کو کہتے ہیں، شکر کس کو کہتے ہیں. تو شکر نہ کرنے کے جو جذبات ہیں وہ ذہنی بیمار بنا دیتے ہیں. بالکل. اب اگر قناعت کے جذبات ہوں گے تو آپ دیکھیں یہ نارمل انسان ہے، ٹھیک ہے جو میرے حصے میں تھا مجھے مل گیا الحمدللہ، جو نہیں ملا مجھے اس کے لیے تڑپنا نہیں ہے، مجھے اس کے لیے اپنے آپ کو بیمار نہیں کرنا. تو اللہ کے ساتھ جو چیز مضبوط رکھتی ہے، دیکھیے اللہ کا سہارا تو سب سے بڑا سہارا ہے. اور کہاں سہارے ڈھونڈ رہے ہیں؟ دوائیوں سے ڈھونڈیں، آپ کسی بھی اور طریقے سے سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، جس کے پاس بھی جائیں، آخر تو سہارا وہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ عروۃ الوثقیٰ لا انفصام لہا، وہ مضبوط سہارا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. بالکل. رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، انسان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، باقی چیزیں جن کے اوپر وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے وہ بھی جاتی رہتی ہیں، لیکن جو سہارا کبھی نہیں ٹوٹتا، نہ امیری میں، نہ غریبی میں، نہ جوانی میں، نہ بڑھاپے میں، وہ اللہ کا سہارا ہے. بالکل. تو اللہ کے سہارے کے لیے اللہ کی یاد، اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے، دیکھیے جب یقین اس کے اوپر ہے، بھروسہ اس کے اوپر ہے، تو اس کے لیے پھر وہی الفاظ زبان سے بھی جاری ہوں گے. جب اس سے دور ہے، غفلت میں ہے، تو پھر وہ اس کی ایک جملہ بھی اور ایک لفظ بھی زبان کے اوپر بہت بھاری محسوس ہوتا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر زنیرہ صاحبہ آپ یہ فرمائیے گا کیا جو سائیکو تھراپی ہے وہ پاسبل ہے کہ آپ ذکر الہی کے بغیر کر سکیں؟ ہمارے سائیکولوجسٹ جب آپ کی تھراپی کرتے ہیں، آپ کو ذہنی طور پہ جانچتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا ہے، تو اس میں ذکر الہی کتنا زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے؟ کیونکہ میں یہ بھی اضافہ کرنا چاہوں گی، میری ایک اسٹوڈنٹ ہیں، وہ سائیکولوجسٹ ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ آپ ہی میں قرآن اس وجہ سے پڑھ رہی ہوں کہ جب میں قرآن کے ذریعے اپنے جو میرے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو گائیڈ کرتی ہوں تو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آتے ہیں. دیکھیں آپ کی بات یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ سائیکو تھراپی کا جو ایک بڑا پورشن مراقبہ میڈیٹیشن ہے، اسی پہ ہی اس پہ ہم کہتے ہیں یہ سارا ذکر اذکار اس میں شامل ہے. نماز کی پابندی یہ تو اتنا ضروری ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ اٹ از سمجھیں کہ اباؤٹ 50% ہم اس کو یہی پیشنٹ کو اس کے ساتھ، لیکن جو ساتھ ساتھ اس کی کاؤنسلنگ ہم اس کرتے ہیں اس طرف لانا. ذکر اذکار ایک سیکنڈ یہ ہم دین کی طرف ایک چٹکی بجا کے نہیں لا سکتے، کیونکہ آج کل جو جنریشن چل رہی ہے جن کو رات کو جاگنا ہے، دن کو سونا ہے، اور جن کی وجہ سے پورا ان کا نظام سسٹم پورا معدے کی تکلیفیں، جلن، ہر وقت ان کو چڑچڑاپن، کسی کی بات نہیں سننا، بات سننے کو تیار ہی نہیں. یہ ریالٹی ہے، یہ بالکل ریالٹی ہے. اور اس طرح کے کتنے کیس ہیں کہ جنہوں نے بہت زیادہ محنت کی، بہت اچیومنٹس لے لی اور سڈن وہ فلاپ ہو گئے. تو ہے تو وہ اللہ کی ذات وہی نا جس نے سب کو جو کامیابی بھی دی یا کامیابی کے بعد اس کو راحت دینی ہے اس سے ایسوسیٹڈ ہے. تو یہ ایک دم سے جب اندر کا جب کہتے ہیں نا بلب بھی بجھ گیا، اندر ایک دل کا بلب ہے نا جس کے اندر اگر وہ بجھ گیا ہے تو اس کو ایمان ہی تازہ کر سکتا ہے، ذکر ہی تازہ کر سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پلیز میں ہمیشہ اس فورم پہ کہتی ہوں کہ صرف اس پہ نہ بیٹھے رہیں، گو ٹو دی سائنٹسٹ، گو ٹو دی ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں. سائیکو تھراپسٹ ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، سائیکیٹرسٹ ڈائگنوز کرتے ہیں اور پھر وہ ریفر کرتے ہیں ٹو دی سائیکو تھراپی. کیونکہ جن کا جوان بچہ یا بچی اس مرض میں مبتلا ہو رہا ہے، انگزائٹی ڈپریشن تو ایک ہے نا، 2-3، اس کے علاوہ دیر ملٹیپل اس کے ڈیزیزز ہیں سائیکیٹری کی جو کہ انسانوں کو متاثر کر رہی ہیں. صرف یہ جو نظام شمسی کے اگینسٹ ہم جو چل رہے ہیں، نہ صبح اٹھنا ہے،
جس ٹائم ذکر اذکار کر کے جس ٹائم آپ میڈیٹیشن کریں. ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرف لگایا, لیکن جو نہیں بھی مسلمان وہ بھی صبح صبح اٹھ کے وہ بھی میڈیٹیشن اس طرح کے جو یوگاش وغیرہ جو بھی واٹ ایور وہ کر رہے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے انسان کی فطرت کو, کیونکہ فطرت جو ہے وہ توحید پہ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو اس پہ رکھا ہے اور وہ اس کے اگینسٹ چلتا ہے, نہ سونا ٹائم پہ ہے, نہ کھانا ٹائم پہ ہے, اور نہ ہی اپنے آپ کو اویئر کرنا, ہائیجین کا خیال نہیں ہے, تو پھر آپ مجھے خود بتائیں کہ وہ پھر کہاں جائیں گے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ دین کو سمجھنے کے لیے بھی تھوڑا بہت آپ شعور, بچپن سے ہم جب اس کو بچے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, یہ وہ ان کا شعور تعلیم و تربیت ساتھ ساتھ چلتی ہے. اگر اس میں کوئی چیز بھی آگے پیچھے ہو گئی تو آپ اس میں گئے, اور بیماری تبھی آتی ہے جب آپ ایک چیز اس کے اوپر سپروین کرنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اس لیے, اور ویسے تو ہم جب کہتے ہیں کہ خدا تجھے کسی بیداری کی لذت دے کہ تیرا دل ہو جوش حق کے ذکر سے زندہ ہو, کہ اس کا جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے دل کو جو زندہ رکھنا ہے وہ حق کا ذکر ہے, لا الہ الا اللہ, جو بھی اذکار. ڈاکٹر صاحب میں نے تو ایسے بہت سے کیسز دیکھے ہیں جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں وہ مینٹلی طور پہ خود بہت اپسیٹ ہوتے ہیں. کیوں آپ بتائیں. میں نے بہت سے ایسے کیسز دیکھے ہیں میرے پاس, میری یقین کرے سائیکولوجسٹ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ مینٹلی طور پہ اکثر خود بہت اپسیٹ ہوتی ہے, تو وہ اس کا دوسرے کی مطلب شی نیڈس, انسان ہے نا وہ بھی, اس کو خود بھی ضرورت ہو سکتی ہے نا اوور ورک. نہیں, تو میں اس چیز میں یہ سمجھتی ہوں کہ ذکر الہی آپ کے لیے بہت زیادہ وہ تو امپورٹنٹ ہے ہے. ہی ہے, وہ تو میں نے آپ کو کہا یہ بچپن سے کام ہے, بلکہ ماں کے پیٹ پہ, ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے, میں ہمیشہ خواتین کو جو حاملہ ہیں وہ آتی ہیں, بلکہ جس کی شادی بھی ہوتی ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں, ایک آدھ آیت اس کو بتا دی جاتی ہے کہ محترمہ آپ زندگی میں شامل کر لیں. اب شادی ہو گئی ہے, اب اس سٹیج پہ آ گئے ماشاءاللہ ماں بننے والی سٹیج پہ, اب اس سٹیج پہ بھی ہم انہیں کہتے ہیں کہ ذکر اذکار لازمی رکھیں, کیونکہ بچہ سنتا ہے, ہر چیز پرسیو کرتا ہے. 8 ہفتے کا جو بیبی چھوٹا سا ہوتا ہے, ننا منا جنین جس کو بولتے ہیں, وہ ہر طرح کا وہ ایک اس کے رسپانس, اس کے اندر ریفلیکسز سینسز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر جو وہ ڈیولپ ہوتا ہے, ہمارے پورے جو برین جیسے میں نے بتایا تھا کرینیل نروز اور پورا جو سسٹم ہے سینٹرل نروس سسٹم کا, اور وہ سارا شعور دیتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, اس کا لمبائی بھی بڑھتی ہے بیبی کی, اس کا وزن بھی بڑھتا ہے. پھر جب پیدائش کے بعد بھی یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم اس عمر میں بھی ہم سیکھتے ہیں, یہ نا ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہے. ایمان کبھی کمزور ہے کبھی مضبوط ہے, یہ دونوں چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور جی ڈاکٹر نصرت صاحبہ, یہ ہماری جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو سائیکولوجی پڑھائی جاتی ہے اس میں کوئی قرآن کا ذکر اور اس طرح کا میں نے کوئی ایسی چیز نوٹ نہیں کی ہے, چونکہ میں نے اکثر ایسی سائیکولوجسٹ کی گفتگو سنی ہے جس میں وہ قرآن سے ریلیٹ نہیں کرتی ہیں. اسلامک تھراپی بہت کم ہوتی ہے. اصل میں کوئی بھی سبجیکٹ ہو, آپ کوئی بھی علم دنیا کا حاصل کریں, اس میں ممانعت نہیں ہے. علم ضرور حاصل کریں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس علم کو آخر کار اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے تصور کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا. بالکل. اور جب اس تصور کے ساتھ جوڑا نہیں جاتا, ہم پھر بکھر جاتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل کہیں اور سے تلاش کرتے ہیں جو ملنے کا نہیں ہے. یہ ہمارے مسائل ہیں اس وقت بھی, خواہ وہ معاشیات ہے, خواہ وہ سائیکالوجی ہے, خواہ وہ آپ کی یہ کیا ہے سیاسیات ہے, آپ کے دیگر جتنے بھی سبجیکٹس ہیں, جب ان کو بے خدا کر کے پڑھایا جائے گا, بغیر خدا کے نظریات اس کے اندر ڈالے جائیں گے, تو پھر یہی کچھ ہوگا جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں. بالکل. ایک بہترین استاد ٹیچر اگر اب مل جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو, تو وہ اسٹوڈنٹ کا تعلق ان کے رب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. باقی دنیا کے اندر اس نے جو کمانا کھانا ہے, جو کچھ اس نے پڑھنا ہے, جو کچھ بننا ہے, وہ ہو جائے گا. لیکن دراصل اس کو بہترین مسلمان بنانا ایک استاد کا کام ہے. ماشاءاللہ, بہترین. محترمہ تنزیلہ صاحبہ, آپ بتائیے گا کہ ہم خود تو ذکر کر لیتی ہیں, مگر چھوٹے بچوں کو کھیل میں ذکر کی عادت جو ہے وہ ہم کیسے ڈال سکتے ہیں؟ ظاہری بات ہے وہی بات جو ڈاکٹر صاحبہ نے کی ہے کہ ہم بچوں کے لیے وہی بنیں گے جو ہم کریں گے, اور بچے اسی چیز کو جو ہے وہ پک کریں گے اور اسی پہ عمل کریں گے. ہم بچوں کو کیسے عادت ڈال سکتے ہیں کہ وہ ذکر کی عادت بنائیں؟ دیکھیں, بچوں کی تربیت میں جو سب سے زیادہ مؤثر چیز ہوتی ہے وہ بات نہیں ہوتی, وہ ایک ماں کا عمل ہوتا ہے. ماں کیا کرتی ہے, ماں جو کرے گی وہی بچہ کرے گا, وہی آپ کا گھر کرے گا, وہی آپ کا ماحول کرے گا. اور ایک ماں کی جو تربیت ہوتی ہے وہ صرف ایک ماں کی تربیت نہیں ہوتی, بلکہ ایک ماں کی تربیت پورے ایک خاندان, ایک نسل کی تربیت ہوتی ہے. وہ ایک پوری نسل کو سنوار رہی ہوتی ہے. تو بچوں کو اس لائن میں لانے کے لیے یہ ہے کہ آپ خود جو ہے عمل کرنے والی بن جائیں. جب آپ نماز پڑھتی ہیں تو اپنے بچوں کو بھی کہیں,
جب آپ رات کو بیڈ پہ لیٹتی ہیں تو اپنے بچوں کو جو سونے کی دعائیں ہیں وہ ساری کروائیں. صبح ان کو سونے کی دعا کے ساتھ ہی جو اٹھنے کی دعا ہے اس کے ساتھ اٹھائیں. اسی طرح جب وہ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو ان کو ٹوائلٹ کی دعا ان کو ریمائنڈر دیں کہ آپ ٹوائلٹ کی دعا پڑھیں. اگر وہ ڈیلی بیسک کی جو ہماری روٹین کی جو دعائیں ہیں, جیسے کپڑا پہننے کی دعا ہے, باہر نکلنے کی دعا ہے, گھر میں انٹر ہونے کی دعا ہے, ٹوائلٹ میں جانے کی ہے, کھانا کھانے کی ہے, کھانا فنش کرنے کی ہے, تو یہ جب ساری چیزیں آپ ان کو ریمائنڈر ڈیلی روٹین میں ان کو وقتاً یاد کروائیں گی روزانہ کی بیس پہ, تو وہ ہیبٹ بن جائے گی. یہی ذکر ہے. اس چیز سے وہ جب جڑ جائیں گے تو جب وہ بڑے ہوں گے تو بھی وہ اس چیز کی ہیبٹ ہوگی. عتیقہ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ بھی بتا رہی تھیں, میرے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ, اور تینوں بچوں نے 1.5 سال کی عمر سے پہلے تقریباً یہ 13 سے 14 منتھ کے اندر اراؤنڈ ہوں گے, میرے تینوں بچوں کا ریکارڈ ہے, ان کو سونے اور جاگنے کی جو دعا تھی ان کو یاد تھی, اور میرے پاس ریکارڈ بھی ہے آج تک نا, میرے پاس ریکارڈ بھی ہے تینوں بچوں کی جو دعا ہے. تو مطلب 1.5 سال سے پہلے کے جو عمر کا جو ان کا عرصہ تھا اس میں انہوں نے دعا یاد کر لی تھی, اور وہ اس طرح تھی کہ میں جب بھی ساتھ ان کے سوتی تھی تو میں ان کو کہتی تھی کہ سونے کی دعا بیٹا پڑھیں. اچھا وہ اس وقت بول نہیں سکتا تھا, لیکن میرے بار بار ریپیٹ کرنے پہ اس کے حافظے کے اندر جو ہے وہ چیز ایک یاد ہونا شروع ہو گئی. اور پھر ایک دن میں نے ایسے ہی جب میں بول رہی تھی اللہم بسمکا, تو آگے سے میرے بچے نے خود ہی پڑھنا جو ہے وہ شروع کر دی. میرے تینوں بچوں کا جو ہے نا وہ ایک چیز ہے, ریکارڈ میں ہے, اور ایک ہی عمر تینوں کی رہی, مطلب 13, 14, 15 منتھ اسی کے اراؤنڈ جو ہے وہ میرے تینوں بچوں نے یاد کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رات کو جب آپ سوتے ہیں یا آپ صبح اٹھتے ہیں, یا جو آپ کا بچے کے ساتھ جو عرصہ گزر رہا ہے, جو وقت آپ گزار رہے ہیں, وہ آپ کا اسی بیس پر گزرے کہ آپ اس کو ریمائنڈر دیتے رہیں, وقتاً اس کو ریمائنڈر دیتے رہیں کہ بیٹا آپ نے کھانا کھایا تو آپ نے دعا پڑھی ہے, پڑھ لیں, آپ خود پڑھیں تاکہ اس بچے کو ہیبٹ بنے. پھر اسی طرح جو ہے آپ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات رکھ سکتے ہیں, چھوٹے چھوٹے آپ انعامات رکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں گے, آپ نماز پڑھیں گے, یا آپ ذکر کریں گے, یا آپ سورہ ملک کی تلاوت کریں گے, یا آپ رات کو لگا دیں موبائل کے اوپر, ہم کارٹون بھی تو لگا کے دیتے ہیں, تو وہ ہم سورۃ ملک لگا کے دے دیں رات کو. اور کھانا کھلاتے ہوئے جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ بھی بتا رہی تھی کہ کھانا کھاتے ہوئے ہمارے بچے جو ہیں وہ کارٹون دیکھتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں. اور میں نے موسٹلی اس طرح کے بھی بچے دیکھے, جب میں آن لائن پڑھا رہی ہوتی ہوں تو مختلف مدرس مجھے کمپلین کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے جب تک کارٹون نہیں لگا کے دینے کھانا حلق سے نیچے جاتا ہی نہیں. اچھا وہ کارٹون دکھانے والا کون ہے؟ ہم ماں ہے نا, ماں ہے, اس نے اپنی جو ہے وہ جان چھڑوانے کے لیے بچے کو جو ہے وہ بزی کر دیا. اور آج ایک وقت ایسا آ گیا کہ بچہ بالکل جو ہے وہ ٹی وی کے ساتھ یا کارٹون کے ساتھ ہی وہ جڑ کے رہ گئے. میں ایک دن ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی سن رہی تھی ریکارڈنگ, وہ کہہ رہی تھی کہ بچے کارٹون دیکھ کے نا بچے بھی ہمیں کارٹون ہی لگتے ہیں, مطلب اس طرح کی وہ عادات کرتے ہیں, یا اس طرح کی ان کی وہ چیزیں بن چکی ہیں کہ وہ اب بچے ہمیں بچے لگتے ہی نہیں ہیں. ان کی ساری ہیبٹ, ان کی ساری باتیں وہ کارٹونوں والی ہو گئی. بالکل. تو اگر ہم کارٹون کی عادت ڈال سکتے ہیں اور وہ پورا دن دیکھ سکتے ہیں تو ہم یہ چیزیں کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس میں جو ہے فالٹ ماں کی ہے. ماں اگر جو ہے وہ عمل کرے, خود عمل والی بن جائے, اور بچوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھے, اور ان چیزوں کی ترغیب دلائے, تو ضرور بچے جو ہے وہ اس چیز کے عادی ہو جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. بہت خوبصورت موضوع ہماری ماؤں کے لیے, خواتین کے لیے, جو بہنیں ہیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے, ان کے لیے بہت ہی بہترین ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں جو ہمارے موضوع پہ روشنی ڈال رہے ہیں. بہت بہترین باتیں, ہمیں ایسے ٹپس اینڈ ٹرکس بھی دے رہے ہیں جو خواتین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں کہ ذکر کو کس طرح سے معمول کا حصہ بنایا جا سکتا ہے. آئیے اپنے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر نصرت صاحبہ آپ بتائیے گا کہ کیا ذکر کرنے کے لیے ہر وقت باوضو ہونا ضروری ہے, کہ بنا وضو کے بھی ہم جو ہے وہ ذکر کر سکتے ہیں؟ چونکہ یہ بھی لوگ بہت سے ایسے, یہ بھی کہہ لیں کہ سوسائٹی میں مت پائی جاتی ہے, ہم نے وضو نہیں کیا ہے, ہم یہ ذکر نہیں کر سکتے ہیں, درود نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں جو قرآن کہتا ہے نا قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اور پھر یہ کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرو, تو اس کا کہیں پہ یہ نہیں ہے کہ عام جو آپ اذکار مسنونہ پڑھ رہے ہیں زبان کے ذریعے, اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے. اگر آپ باوضو ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن شرط یہ نہیں ہے کہ باوضو ہونا ضروری ہے تبھی آپ زبان سے کہہ سکتے ہیں.
آپ چھوٹے چھوٹے اذکار جو ہر وقت پڑھتے ہیں آپ بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر عدم طہارت کا کوئی شکار ہے تو بھی اپنے اذکار مسنونہ جو ہیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ اور رہی بات یہ کہ باوضو ہو کر کوئی پڑھتا ہے تو بڑا اہتمام کرتا ہے، وہ اس کے لیے اجر و ثواب ہے، لیکن عام طور پہ ہم بہت سارے اپنے روزمرہ کے معمول کے جو کام کر رہے ہیں، کہیں سفر کر رہے ہیں، گھر کا کام کاج کر رہے ہیں، اور اس وقت ہم ہر وقت تو باوضو نہیں رہ سکتے، تو لہٰذا ذکر ہر وقت ہو سکتا ہے، باوضو بھی اور بے وضو بھی۔ بہترین، ماشاءاللہ۔ مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مت پائی جاتی ہے اس کے لیے آپ کو وضو کرنا ضروری ہے کہ وضو کرنا ہے تو آپ نے ذکر جو کرنا ہے۔ ہے بغیر دین کو جانے انسان لوگوں نے خود سے جو ہے وہ چیزیں وضع کر رکھی ہیں۔ چیزوں کو جاننا اس لیے ضروری ہے، اور سب سے زیادہ ذریعہ ہمارے پاس قرآن و سنت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، ہمارے لیے وہی رول ماڈل ہے، بہترین نمونہ ہے جی۔ اور آپ کو جو اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہر طرح کے حالات تھے، اور خود دعوت کے راستے میں کتنی مشکلات ہیں مکہ کے اندر، تو ذہنی طور پہ فزیکلی ہر طرح سے ظاہر ہے چیزوں کو آپ بحثیت انسان کے فیل کرتے ہیں، تو اللہ نے جو بہترین راستہ بتایا ہے اللہ کے ساتھ جڑ جانے کا، اور اللہ کی یاد کو قائم کرنے کے لیے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ، تو یہ ہے دل کو جوڑنے کا باعث، اور بہت سارے غم جو ہیں وہ اسی سے جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تنزیلہ صاحبہ فرمائیے گا کہ خواتین کے جو اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں، ناپاکی کے دن ہوتے ہیں، ان میں خواتین کس طرح سے معمول بنا سکتی ہیں، عادت ڈال سکتی ہیں؟ چونکہ اکثر اوقات یہ دیکھا جاتا ہے جب اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں تو خواتین اپنی زبان کو بالکل ہی بند کر لیتی ہیں، اذکار کرنے کو دل نہیں کرتا ہے، تو اس چیز کو کس طرح عادی بنایا جائے کہ ہم اذکار کریں، اپنے آپ کو عادت ڈالیں کہ ہم نے ذکر الہی سے جڑے رہنا ہے؟ یہ ایک بہت اہم اور حساس سوال ہے۔ دیکھیں، جو خاص ایام ہوتے ہیں اس میں ہمارے معاشرے کے اندر بدقسمتی سے یہ تصور پایا جاتا ہے کہ بس اب ہم نے جو ہے وہ کوئی بھی ذکر نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی تو گویا اب کچھ بھی نہیں کرنا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ شریعت کے اندر قرآن اور حدیث کا اگر مطالعہ کریں تو کہیں پر بھی منع نہیں کیا گیا، تو اس سورہ کے اندر جو ہے خواتین صرف نماز سے جو ہے ان کو منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے ڈیلی کے اذکار ہیں وہ آپ کریں، جو آپ کی تسبیحات ہیں، جو آپ کی دعائیں ہیں، جو آپ کے ذکر و اذکار ہیں، جو آپ ڈیلی روٹین میں چلتے پھرتے پڑھتے ہیں، تو وہ آپ کرتے رہیں، اس میں جو ہے وہ کہیں پر بھی ممانعت موجود نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ذکر کرتے تھے۔ تو ہر حال جو ہے یہ ایک انسانی وہ حالت ہے، یہ پیریڈز کا بھی آنا، تو اس سورہ کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور نہیں ہو سکتے، ہر سورہ میں آپ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ذکر کریں، اسلام میں کہیں بھی منع نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسری بھی دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے آئیں تو راستے میں وہ حیض کا ان کو مسئلہ ہوا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طواف کے علاوہ تم باقی سب کچھ کرو، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کہیں پر بھی اس چیز کی ممانعت موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک انسانی حالت ہے۔ پھر اسی طرح قرآن پاک کے اندر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو رسول اللہ پر درود السلام جو ہے وہ بھیجو۔ تو جو آمنو کا لفظ آیا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ اب یہ کریں گی اور مرد یہ کریں گے، یا ان ایام میں جو ہے وہ عورتیں یہ کریں۔ اسی طرح قرآن کی دوسری آیت بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس میں بھی کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ ان ایام میں جو ہے وہ رک جائیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ باعث دلیل ہم اس کو بنا سکتے ہیں، دلیل کی وجہ بنا سکتے ہیں، یہ دلیل ہے۔ تو اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ حالت حیض کے اندر تسبیحات، ذکر و اذکار، ڈیلی روٹین کے جو آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، یا آپ کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ اس سورہ میں کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، دعاؤں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مساجد میں جائیں، وہاں پر آپ جو ہے جگہ ہیں جو بنی ہوئی ہوتی ہے خاص عورتوں کے لیے، تو وہاں پر آپ دعاؤں کے اندر شامل صبح شام کے اذکار بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں، صبح شام کے اذکار کر سکتے ہیں۔ بالکل، ناپاکی کی حالت میں شیاطین کا زیادہ حملہ ہوتا ہے تو ہمیں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بالکل، میری تنزیلہ صاحبہ فیلو تھی اور انہوں نے کہا، ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے
درود پڑھ لیں. پوری کلاس پڑھ رہی تھی, انہوں نے کہا میری ماما نے منع کیا ہے کہ اس کنڈیشن میں درود آپ نہیں پڑھ سکتی ہیں. تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں مت پایا جاتا ہے کہ آپ وضو کریں گے تو ہی آپ ذکر کر سکتی ہیں, ادروائز آپ زبان سے کچھ نہیں پڑھ سکتی ہیں. اگر ان کو بلیڈنگ کی کوئی پرابلم ہو گئی ہے ادر دین مینسز کہ اگر ان کو بلیڈنگ ہے تو وہ میں ہمیشہ یہ سوال پوچھتی ہوں, نماز تو پڑھ رہی ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب میں نہیں پڑھی. روزے میں جی روزہ نہیں رکھا کیونکہ بلیڈنگ ہے. یہ بیماری ہے, یہ بیماری ہے, اس کو آپ نے بیماری سمجھنا ہے. ہر وضو ان کو پھر بتا دیا جاتا ہے کہ نماز سے پہلے وضو کریں, نہ وضو آپ کو نماز معاف ہے نہ روزہ معاف ہے. اور ایام حیض کے علاوہ جتنے بھی آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے, کیونکہ یہ زندگی کی حقیقتوں کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ڈیورشنز ہیں, جب اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں تو ان کو یہ بتانا لازمی ہوتا ہے کہ اور باقی جو ذکر ہے وہ تو ہر وقت کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو پرابلم پیشنٹس کے ہر دوسری خاتون کے ہے کہ دے ڈونٹ نو, یا پھر وہ جاننا نہیں چاہی تھی یا اب تک اس سٹیج پہ. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں بتاتے رہنا چاہیے, بجائے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے یا تھوڑا سا اس کو وہ کر کے. نہیں, بڑی عزت سے ایک جملہ ضرور ایڈ کر دیا جائے تاکہ اگلا جو خود بخود مائل ہو کہ اگر پیار سے کسی کو احتراماً اچھے سٹائل سے اس کو قائل کیا جائے تو ہماری خواتین بہت اچھی ہیں, دے ڈو لسن. بالکل, کرٹیسزم سے بچنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے تنقید کریں کہ یہ نہیں آپ کو کرنا ہے. بلکہ کسی بھی ایج میں نے سعودی عربیہ میں ابھی پچھلے دنوں پاکستان سے باہر کچھ کنٹریز میں گئی, میں نے مجھے موقع ملا, اس میں میں نے یہ دیکھا کہ ان کی میٹرو پہ ایک بڑا بڑا لکھا ہوا ہے جگہ جگہ کہ آپس میں بات نہ کرو. تو ایک دم مجھے کلک ہوا, دس از ویری گڈ پوائنٹ, کہ اگر آپس میں نہیں کرنی تو اچھا شرف اتنا ہی نہیں پھیلے گا, تو پھر ذکر ہی کرتے. تو دے آر کیپ آن واکنگ, کیپ آن جسٹ کنسنٹریٹنگ, اپنے موبائل پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں, اپنے کام پہ جا رہے ہیں اور اپنے آپ سے بات یعنی اللہ سے بات کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا مجھے اچھا پوائنٹ لگا, جب آپس میں باتیں کریں گے اور شرف اتنا پھیلے گا تو بڑا اچھا ہے کہ آپس میں بات ہی نہ کرو. بہترین بہترین. ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ بھی فرمائے گا کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے یا دفتر کا کام کرتے ہوئے ہیڈ فونز پر جو ہے وہ ذکر سننا, یہ بھی کوئی اجر کا کام ہے کہ آپ صرف پڑھ سکتے ہیں, سن نہیں سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, اگر آپ کے کام میں تو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہو رہی تو آپ کریں. اور اسی طرح ذکر کے تو قرآن کی تلاوت, تو کئی لوگ جیسے سعودیہ میں تو یہ معمول ہے نا کہ ان کے آفیسز میں ادارے میں ان کے لگے ہوتے ہیں, بیک گراؤنڈ قرآن چل رہا ہوتا ہے, ہمارے ہاسپٹلز میں بھی چل رہا ہوتا ہے. تو اس میں سمجھتی ہوں کہ قرآن کو یہ ہے کہ بڑے سکون سے سنا جائے, سمجھ کے, ٹھیک ہے نا, خاموشی ہونی چاہیے. لیکن اس کو اگر بیک گراؤنڈ پہ لگا دیا جائے وہ بھی میرا خیال ہے, جو میں سمجھتی ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ سمجھیں خود سے اگر آپ ذکر کر رہی ہیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے, کر سکتی ہیں, ایزی ہے, آپ کی ڈرائیونگ ڈسٹرب نہیں ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ ڈیٹریکٹ ہو جاتے ہو, تھوڑا سا آپ کو اس میں خلل سا آتا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس وقت اس چیز کو فوکس کریں. اور باقی آپ روٹین میں جیسے میں نے بتایا, جس کو عادت پڑی ہوتی ہے برتن اٹھاتے وقت, چائے کا مگ لیتے وقت, موبائل میں بھی آپ وہ ذکر کا ہی لگا لیں, اگر وہ ٹون آنی ہے تو وہ بھی اللہ اکبر کی لگا لیں. جس نے اس طرف اللہ تعالیٰ نے جس کو لگانا ہے تو اس کے لیے راستہ کھلتا جاتا, وہ اس کو خود ہی اہتمام اللہ میں اس کا کرتے جاتے ہیں رب العزت کہ یہ ذکر کی طرف لگے رہے, کیونکہ وہ میں تو سمجھتی ہوں کہ نفس کی ایک خوراک ہے ذکر, جو ہے آپ کے روح کی غذا ہے. بہترین ڈاکٹر صاحبہ, بہت بہترین. اور بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ہماری سوسائٹی میں. یہ بھی ایک بہترین کام ہے, اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں, آپ نے تلاوت کلام پاک اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے اس کو لگایا ہوا ہے, تو آپ ساتھ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور کلام بھی سن سکتے ہیں, آپ کو یاد بھی ہو جائے گا. اکثر ایسے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم وہ چیزیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور وہ چیزیں ہمیں یاد ہو جاتی ہیں. لیکن اگر آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں وہاں کے قانون کے حساب سے, آپ سمجھتے ہیں نہیں, اگر آپ ڈرائیونگ میں اکیلے ہیں, اکیلے سفر کر رہے ہیں, تو آپ تلاوت لگا سکتے ہیں. ہاں, پاس دینے میں کوئی حرج نہیں. بہترین. ڈاکٹر نصرت صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ خواتین کے لیے دن بھر چلتے پھرتے پڑھنے کے لیے سب سے جو ہلکا پھلکا وظیفہ ہے, ذکر ہے, وہ آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جو اذکار بتائے ہیں وہ سب سے بہترین اذکار ہیں, اور ان میں سبحان اللہ و بحمدہ زبان پہ انتہائی ہلکا ہے, میزان میں بھاری ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور پھر سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ, جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل کلمہ قرار دیا. پھر اسی طریقے سے آپ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جن کو آپ اپنے لیے ہر وقت جو ہے وہ زیر لب بھی پڑھتے رہتے ہیں, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ہم اللہ کی رحمت کے ہر وقت طلبگار ہیں اور طلب ہی کرتے رہیں کہ اللہ اپنی رحمت جو ہے وہ ہمارے اوپر نازل فرما. استغفر اللہ چھوٹا سا کلمہ ہے
اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ. اگر زیادہ لمبی دعا نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک مختصر سا اتنا سا کلمہ لازمی پڑھ رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ تسبیحات جو ہیں یہ تو معمول بنا لیں. اور صبح و شام کے جو اذکار ہیں اگر وہ یاد ہو جائیں تو میں کہتی ہوں کہ گویا ہم ایک سیف گارڈ جو ہے وہ ہمارے لیے وہ حیثیت رکھتی ہیں. ہم اس حفاظت میں، اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں ہر طرح کے شر سے. صبح کے وقت اذکار کریں، شام کے وقت اذکار کریں. اور اگر اپنی زندگی کے اندر ہم اپنی عادت نہیں ہے، بعض خواتین کو عادت ہی نہیں ہے اور شروع سے بنی نہیں ہے، تو اب عادت کیسے بنائیں؟ اس کے لیے جب ہم کسی کام کو اس کی اہمیت کے پیش نظر اپنانا چاہتے ہیں تو پریکٹس تھوڑے سے شروع کریں، آسان سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں. یوں بھی کر سکتے ہیں، یہ ہر کسی کا اپنا معاملہ ہے کہ دن میں اور کچھ نہیں تو آپ 10 منٹ سے شروع کریں. کوئی 10 منٹ جو ہے وہ ایسا مخصوص کر لے، کسی بھی نماز کے بعد بے شک بیٹھ جائیں اور اللہ کے وہ ذکر اذکار جو مسنون ہیں ان کو لے کے بیٹھیں اور کریں. اور پھر درود کی جو فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی، وہ کسی کو بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو معلوم نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا. آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے فارغ ہیں یا ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، تو کاہے کو جو ہے وہ اپنے دماغ کو غلط اور نیگیٹو سوچوں میں لے کے جانا ہے. اللہ کی یاد کے ساتھ اس کو اسی طریقے سے تر رکھا جائے. اور پھر میں کہتی ہوں کہ کتنے کام اور بھی ہم گھر کے بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایون گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے آدھے گھنٹے کی میری ڈرائیو ہے تو میں آدھے گھنٹے میں اس میں اللہ کا شکر ہے کتنا ہی ذکر اذکار جو ہے وہ ہو جاتا ہے اس آدھے گھنٹے میں. اور وہ بہترین ٹائم ہے کہ مجھے اور کوئی بلا نہیں رہا، میں کسی اور کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہی اور اللہ کی یاد کے لیے بہترین ٹائم مل گیا ہے. اسی طریقے سے جب ہم اپنے اس ٹائم کو آہستہ آہستہ بڑھائیں تو پھر دیکھیں ذکر کے لیے تو پھر کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ آپ اتنے گھنٹے بیٹھیں، آپ اتنا ٹائم بیٹھیں. آپ جتنا بھی کر سکتے ہیں کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بن جائے تو اس میں کوئی وہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں، یہ سراسر نفع ہے اس کے اندر. بالکل قربت کا ذریعہ. عام طور پہ ہمیں جو غافل کرنے والی چیزیں ہیں ان کا ہمیں جائزہ ضرور لینا چاہیے اپنی زندگی کے اندر. کہ ہم غافل کیوں ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے؟ کیوں نہیں ہمیں وقت ملتا؟ ہم آتے کیوں نہیں؟ اس کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ اور پھر ذکر بلا فکر بھی کوئی اسے فرق نہیں پڑتا. آپ تسبیحات پہ تسبیحات کرے جا رہے ہیں لیکن کوئی دل کو پتہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ سوری ٹو انٹرپٹ، اکثر خواتین ایسی ہوتی ہیں جو ذکر کرتے ہوئے تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور بولتی جاتی ہیں اور وہ خالی جو ہیں وہ اس کے تسبیح کی بھی ضرورت نہیں ہے، تسبیح کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ تو چلے ہم نے ایک وہ علامت بنا لی، بالکل تو اپنے آپ کو متوجہ رکھنے کے لیے ایک ذریعہ بنا لی. اب بات یہ ہے کہ اگر اس ذکر کی اہمیت اور فضیلت پیش نظر ہو تو وہ باتوں کے ساتھ ساتھ وہ کبھی بھی دانے جو ہیں وہ نہ گریں. بالکل. بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ ذکر کے ساتھ فکر کو ضرور پیش نظر رکھیں کہ میں کہہ کیا رہی ہوں. اگر میں نے زبان سے سبحان اللہ کہا ہے تو ذرا سوچئے تو صحیح کہ اللہ جس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اس کی تسبیح تو پوری کائنات کر رہی ہے، ذرہ ذرہ کر رہا ہے. سارے یہ چرند پرند، درخت، ہوا، پہاڑ، دریا اور یہ تمام قسم کی جو چیزیں ہیں سب کی سب اس کی تسبیح میں ہیں. تو یہ سبح الرعد، یہ بجلی کی کڑک بھی اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے. تو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اس کے تصور میں گم ہو جائیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اپنی نعمتوں کو یاد کریں اور اس الحمدللہ کا تصور جو ہے وہ آپ کے روئیں روئیں کے اندر جذب ہو جائے گا کہ واقعتاً اللہ تیرا کتنا شکر ہے، بن مانگے کتنا کچھ تو نے دیا ہے، کتنا کچھ دیا جو میں نے مانگا بھی نہیں تھا، جو مانگا وہ بھی دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دیا. تو اللہ تو نے مجھے صحت، ایمان، سلامتی کے ساتھ پھر صبح میری کر دی، پھر میری شام کر دی. کتنی چیزوں کے اوپر الحمدللہ آئے گا. اللہ اکبر وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد ہی سب سے بڑی ہے. تو اللہ اکبر کہنا اور یہ سارے کلمات جو ہیں یہ زبان پہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، چلانے کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ترین ہے، لیکن میزان میں ان کا بہت بڑا اجر اور بہت وزن رکھتی ہیں یہ چیزیں. بے شک ماشاءاللہ. بہت خوب. ڈاکٹر صاحبہ تنزیلہ صاحبہ فرمائیے گا کہ کیا جو پیریڈ ڈیز ہیں، اسپیشل ڈیز ہیں، اس میں خواتین درود شریف، استغفار، کلمہ، اس کے اوپر پہلے بھی آپ نے روشنی ڈال دی ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ درود کی، استغفار کی تھوڑی سی حدیث کی روشنی میں اہمیت کو واضح کر دیں. دیکھیں جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی کہ ان خاص ایام کے اندر آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں،
درود شریف آپ کو مشکلات اور پریشانیوں سے آپ کو نجات دلاتا ہے، درود کا یہ ایک خاصہ ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ذریعے درود کی وجہ سے 10 گناہ معاف بھی فرماتے ہیں، اور 10 رحمتیں اور برکات اور نیکیاں جو ہیں وہ آپ کے اعمال میں ان کا اضافہ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ ان ایام مخصوصہ کے اندر ان استغفار کی تسبیحات کو اور ڈیلی جو آپ کے روزمرہ کے اذکار ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کی اسلام میں کہیں پر بھی ممانعت موجود نہیں ہے، بلکہ دیکھیں کہ بالکل اللہ تعالیٰ کی یاد سے یا اللہ کے ذکر سے کٹ جانا، کیوں نماز تو آپ پڑھ ہی نہیں رہے ان دنوں کے اندر، اور پھر یہ جو ڈیلی کے اذکار ہیں یا ڈیلی کی جو چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کی زبان بالکل وہ خشک رہے، ایک تو آپ نماز بھی نہیں پڑھ رہے، اور اس سے جب بالکل آپ ہٹ جائیں گے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے تو پھر بہت دور ہو جائیں گے۔ پھر وہ جو آپ کا کنیکشن ہے جو 5 to 6 ڈیز کا آپ کا وہ گیپ آئے گا تو وہ بالکل ختم ہو جائے گا، آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ اس کے عادی ہو جائیں گے۔ پھر جب آپ 6 دن نہیں کریں گے تو پھر آئندہ ڈیز کے اندر بھی آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تو اس کے لیے پھر بہتر حل یہ ہے کہ آپ ڈیلی کے جو آپ کے اذکار ہیں وہ آپ کریں، درود پاک پڑھیں، استغفار کی جو ہے وہ کثرت کریں، ہنڈیا بناتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے، اسی طرح گھر کے دیگر کام کرتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، بجائے اس کے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہینڈ فری لگا لیتے ہیں نا، لگا کے تو کال شروع کر دیتے ہیں بالکل کہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی ہے تو ہاں ہم نماز نہیں پڑھنی، یا ویسے بھی ہماری خواتین کی عادت بن چکی ہے کیلو کال پہ ہم زیادہ بات کرتے ہیں کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، میرے گھر میں یہ ہوا، آج فلاں جگہ پہ یہ ہوا، آج یہ پکایا، یہ کھایا، اس کے بغیر ہمارا اب گزارا نہیں رہا۔ یہ ایک فضول کی بحث ہے، بالکل فضول کی بحث ہے، کیلو کال میں ہم زیادہ پڑ چکے ہیں۔ اس کی ہم دوسروں کی باتیں سن کے بھی وہ بھی پھر ہمارے سر پہ وہ ایک ٹینشن اور ڈپریشن سا بن جاتا ہے۔ تو اس سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈیلی کے اذکار کو جاری رکھیں، اس چیز کے ساتھ آپ جڑیں۔ اور میں جس طرح ہوں کہ میں ہنڈیا نہیں بنا سکتی جب تک میں سورۃ البقرہ کی تلاوت گھر میں نہ لگاؤں۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت، بچے اسکول ہوتے ہیں، سورۃ البقرہ کی تلاوت لگا دیتی ہوں، ساتھ میری ہنڈیا بن جاتی ہے اور ساتھ سورۃ البقرہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ یہ میرا ڈیلی کا جو ہے وہ روٹین ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں گھر پہ ہوں اور میں کھانا بنا رہی ہوں اور سورۃ البقرہ نہیں لگی ہوئی۔ سورۃ البقرہ کتنے ٹائم میں جو ہے مکمل ہو جاتی ہے؟ دیکھیں سورۃ البقرہ اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں نا تو 1 گھنٹے کی بھی ہے، فاسٹ بھی ہے، تو میں فاسٹ والی لگاتی ہوں، میرا 1 گھنٹے کے اندر بچوں کا کھانا بھی ریڈی ہو جاتا ہے اور سورۃ البقرہ بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ مطلب آپ لیٹ کوکنگ کرتی ہیں، 1 گھنٹے میں آپ کی جو ہے وہ کھانا شانا تیار ہوتا ہے؟ نہیں، میں کوکنگ میں بڑی فاسٹ ہوں، مجھے کوکنگ میں جو ہے نا وہ شوق بھی بہت زیادہ ہے کوکنگ کرنے کا، اور پکا بھی بڑا جلدی لیتی ہوں، کیونکہ میری وہ ہے نا میری کلاسز ہوتی ہیں آن لائن، تو مجھے 1 گھنٹے کا وہ بیچ میں ریسٹ ہوتا ہے، گیپ ہوتا ہے، تو مجھے جلدی سے بس بچوں کے لیے وہ کچھ نہ کچھ بنانا ہوتا ہے 1 گھنٹے کے اندر، تو بن جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایکسیلنٹ، مطلب ہر ٹائم آپ جو ہیں وہ کنیکٹ اپنے اللہ کے ساتھ، آپ کا کنیکشن جو ہے وہ سٹرونگ رہتا ہے۔ بالکل بہترین۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر زنیرہ صاحبہ فرمائیے گا کہ کیا ذکر کا مطلب سمجھے بغیر صرف عربی الفاظ دہرانے سے ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے یا اسے ہٹ کے بھی ہے، ہمیں اس کے بینیفٹس مل سکتے ہیں؟ دیکھیں دونوں ہی طرح سے، میں تو کہتی ہوں، کہتے ہیں نا تسی کرن والے بنو، میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں، آپشن دیتے ہیں۔ میں ایز اے ڈاکٹر ہمیشہ میں نے دیکھا جب پیشنٹ کو آپ ریلیکس کرتے ہیں نا تو وہ آپ کی زیادہ باتیں سنتا ہے۔ پیشنٹ ڈری ہوئی آتی ہے، میجورٹی ایون آپ کے گائنی پرابلمس ہیں، کوئی بھی انفرٹیلیٹی واٹ ایور اٹ از، تو اس میں ہم عام طور پہ ریلیکس ان کو پہلے تھوڑی سی اس کے پیشنٹ کی ہسٹری ایگزامینیشن کے بعد پھر ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں اس کا رجحان کس طرف ہے۔ پھر وہی بات کہ یہ چیزیں تو ہم نے بتانی ہے، جیسے ایک میرا ایک اپنا ہے اسٹائل کہ یہ کچھ تربیت کی باتیں، دین کی بات ضرور ایک آدھ کر دیں ایز اے صدقے کے طور پہ۔ تو ویسے جب ہم عربی کے الفاظ بھی دہراتے ہیں اپنی زبان پہ، اس کو جاری ہوتے ہیں، تو آپ کو وہ اس کی لذت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ خود بخود اس کا کنیکشن آپ کے ایک پورے نروس سسٹم پہ اچھا امپیکٹ پڑتا ہے۔ اور اگر آپ سمجھ کے پڑھیں تو اس کا ثواب تو اجر تو ہے ہی ہے، پلس اس کو آپ کو اس کا جو افیکٹس ہیں آپ کے پورے جسم پہ، روح پہ، آپ کے جسم پہ، وہ بہترین ہوتے ہیں۔ بہترین، ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر نصرت صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ ذکر دل میں زیادہ کرنا بہتر ہے یا آپ صرف سوچ کے ساتھ؟ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ میرا زبان جو ہے وہ دل نہیں کرتا ہے، خاموشی، چونکہ شیاطین کا بھی حملہ انسان پہ ہوتا رہتا ہے، تو کیا ہم دل میں ذکر کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یا زبان سے ذکر کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں لفظ تو اس وقت ادا ہوتا ہے جب ہونٹ اس کے ساتھ، زبان اس کے ساتھ ملتی ہے تو وہ لفظ ادا ہوتا ہے، جس کو ہم ذکر لسانی کہتے ہیں۔ ذکر لسانی ہوتا ہے تو دل کو بھی پتہ چلتا ہے، ورنہ دل ہی دل میں تو اللہ کی یاد ہوتی ہی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی شاید میرا خیال ہے کہ کسی سوال کے جواب میں عرض کیا ہے
کہ جو ہم کہتے ہیں نا دل ہی دل میں، خیفۃ و دون الجہر من القول، قرآن تو کہتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے؟ چپکے چپکے دل ہی دل میں۔ اب یہ چپکے چپکے دل ہی دل میں کیا ہے؟ اس کی جو تشریحات ہیں جب ان کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو دل ہی دل میں تصور ہے، دراصل اللہ کے بارے میں، اس کی ہستی کے بارے میں، اور کائنات کا مالک ہے، اس کے ان صفات کے بارے میں، اس نے جو احکام دیے ہیں ان کے بارے میں سوچنا، اس نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کے بارے میں سوچنا، اور اس کی اطاعت کو جو ہے وہ اپنے لیے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا، اور پھر جو ہمارے ذمے اس نے کام لگائے ہیں اس کی اطاعت سمجھتے ہوئے ان کاموں کو کرنا۔ ایون جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے تو اللہ کے ذکر کے بغیر اس کا اجر و ثواب اتنا نہیں ہے، کہ وہاں پر بھی آپ دشمن کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، وہاں تو کہہ دیا گیا نا فَاثْبُتُوا، اور پھر آگے یہ کہ اللہ کا ذکر بھی لازمی ہے، ٹھیک ہے، اس وقت تم ثابت قدم رہو، لیکن ساتھ کیا ہے کہ اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو گویا یہ لسانی ذکر جو ہے وہ انسان کی سوچ، فکر، اس کے تمام جسم کے جو اعضاء ہیں ان کو مصروف کر لیتا ہے۔ رہا دل ہی دل میں، تو ظاہر ہے اللہ کے بارے میں اپنے تصور کو ہمیشہ پازیٹیو رکھنا، اس کی نعمتوں کا استحضار کرنا اور اس کا شکر ادا کرتے رہنا، تو یہ بھی ذکر کہلاتا ہے۔ اب یہ کہ ظاہری بات ہے ہماری زندگی کے اندر جتنے بھی اللہ کی اطاعت کے کام آ رہے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہی کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ میں آگے بھی اس کی تفصیل جو ہے وہ بیان کروں گی اگر موقع ہوگا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ دونوں ہی جو ہے ان کا قرآن کے اندر بھی تذکرہ ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چپکے چپکے دل ہی دل میں بھی اور زبان کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ بہترین بہترین۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑیے رہیے گا، اس طرح کی اور مزید آپ کو ٹپس اینڈ ٹرکس دیں گے کہ ذکر الہی کا معمول ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں، ذکر کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتے ہیں۔ جڑیے رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر زنیرہ صاحبہ، آپ بتائیے گا، گھر ہے، کیریئر ہے، ذمہ داریاں بہت سی ہیں، تو اللہ کا ذکر ایک ماڈرن خاتون ان چیزوں کو سب کو کیسے بیلنس کر سکتی ہے؟ ذکر ہی نہ چھوڑے، کرتی رہے۔ کیریئر بھی ہے، ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اب اگر ہم کہنے کو تو جب ہم ہاؤس وائف کی طرف بات کرتے ہیں، ہاؤس از این انسٹیٹیوٹ ہے نا، گھر، لانڈری، کھانا، بچے، یہ سارا کچھ، وہ بھی مصروف ہیں، اور جنہوں نے باہر جانا ہے، کام کرنا ہے، ان کی تو ڈبل ذمہ داری ہو گئی نا۔ تو یہ جب ساری چیزیں ساتھ ساتھ، آج کل جو حالات ہیں، ہم نے ساتھ ساتھ پڑھنا بھی ہے، پڑھتے رہنا ہے، ہم آج تک پڑھتے ہیں، تو یہ تینوں چیزوں ساتھ ساتھ چلنی ہیں، اور جن کو ذکر کی عادت ہے، جیسے میں نے بتایا نماز کی عادت ہے، وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جہاز میں بھی جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہے تو خود بخود ہو جاتا ہے میرے نماز کا ٹائم ہے، گھڑی دیکھنا پڑتی ہے نا، ٹائم ہو گیا چلیں نماز پڑھیں۔ ٹرین پہ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، یا کہیں پہ آپ کسی اجتماع پہ ہیں، ہماری کنٹینیوس سی ایم ای ہماری چلتی رہتی ہے میڈیکل ایجوکیشنز کی، تو جہاں بھی ہوتا ہے ہم اتنے چھوڑ کے نماز پڑھ لی۔ سعودی عربیہ میں ہیں تو وہاں پہ نماز کا تو الارم ہو جاتا ہے، آپ کو وہ ٹائم دے دیتے ہیں کہ جی اذان ہوئی ہے، آپ کو 15 منٹس مل جاتے ہیں، تو آپ نے وہاں پہ، پاکستان میں حالات ڈفرینٹ ہے، دوسرے کنٹریز میں جہاں پہ جاتے ہیں ڈفرینٹ ہیں، لیکن جس نے نماز پڑھنی ہے، جس نے ذکر کرنا ہے، میں نماز اور ذکر کو عام طور پہ اکٹھا اسی لیے رکھتی ہوں کہ یہ چیزیں دونوں کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ نماز تو ہے نا، آپ نے جیسے اللہ تعالیٰ نے جس طرح رکوع، سجدہ، جیسا اس کے پورے ایک اس کے سارے سٹائل سے پڑھنا ہے۔ ذکر تو ہے وہ آپ نے وضو ہے، نہیں وضو ہے، آپ جس طرح اٹھتے بیٹھتے آپ نے کرتے رہنا۔ تو یہ تینوں چیزیں اگر ہوتی ہیں، بلکہ آپ یقین کریں اگر آپ ذکر کی عادی ہیں تو یہ تینوں چیزیں بہت ہی پیارے طریقے سے نبھائی جا سکتی ہیں۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے جو مسلم ورلڈ میں، مسلمان کنٹری میں جو بچیاں ماشاءاللہ دین کو سمجھتی ہیں، کرتی ہیں، وہ پوزیشن ہولڈرز بھی ہیں، وہی ماشاءاللہ نمایاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ ان کی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق بھی بہترین لگایا ہوتا ہے، گھر بھی بڑے اچھے طریقے سے نبھاتی ہیں، اور ماشاءاللہ صاحب اولاد بھی ہوتی ہیں۔ اور آج کل جو ہی میں نے دیکھا ہے، بلکہ یہ میری اپنی پرسنل ہے، یہ میں نہیں کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی، میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ جن خواتین کو جو تھوڑی دنیا داری میں ہوتی ہیں، سو کال ماڈرن، سو کال فیشنیبل، یا جو تھوڑا ہوتا ہے، میں نے ان کو اللہ کی ایسی نعمتوں سے محروم تھوڑا بہت نسبتاً دیکھا ہے، جیسے ایز کمپیئر ٹو دی ادر ونس، ٹھیک ہے، جیسے ان کی کنسیپشن بھی ڈیلے ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے کیوں نہیں بیبی ہو رہا، تو اب ڈاکٹر صاحب کیا کہیں، مجھے تو ذہن میں یہی، تو ساتھ ساتھ ان کو پیار سے بتاتے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر اخلاق ہے، زندگی کی حقیقتیں ساتھ ساتھ چلنی ہیں، تو یہ چیزیں بھی ہمیں ساتھ ساتھ، اور اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہ ہمیں توفیق دے اس کی،
اور آپ یقین کریں اس کی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور شکر کی عادت ڈالیں. یہ جو شکر کی عادت ہے نا، یہ آپ کو بہترین، اور جتنے بھی سمجھدار بچیاں ہیں یا بچے ہیں، یہ شکر کی عادت کے ساتھ میں نے دیکھا ان کو بہت بھاگ لگتے ہیں. اور لیکن جب شکر ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ مجھے کیسے ہو گیا، میں فلانی جگہ مجھے یہ کم ملا، فلانے کو زیادہ ملا، ادھر کی سوچ ادھر کی سوچ، نیگیٹو تھنکنگ، وہ دل میں سکون ہی نہیں آنا. تو جب سکون ہی نہیں آنا تو آپ کے اندر سے آپ کی روح جو ہے خالی رہتی ہے. بالکل، لائن شکرتم لازیدنکم، بس جب شکر سکون کرو ہی گے تو نہیں- نعمتوں میں آپ- اضافہ ہاں، ہے. یہ آپ یقین کریں، یہ تو چھوٹا سا، میں نے ایک بدو عورت کو سعودی عربیہ میں، بدو عورت کو یقین کریں، ایک خبز ہے روٹی جن کو وہ جی، کہتے جی، ہیں، بالکل. ایک روٹی کو ٹکڑے کر کے کھایا ہے، اور ماشاءاللہ الحمدللہ ان کے الحمدللہ کی آواز بھی ماشاءاللہ بڑی بالکل، بلند ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ الحمدللہ. اسی طرح یہ جو الحمدللہ کا کلمہ ہے، یا دوسرے لفظوں میں شکر، یہ انسان کو بہت آگے لے جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شکر اتنا چھوٹا سا کہا ہے کہ اگر میں آپ کو کوئی تحفہ دیتی ہوں، آپ بہت خوشی سے لیتی ہیں، تو دل کرے گا کہ کسی اگلے موقع پہ میں آپ کو اور اچھا اس کو دوں. اور اگر ایک بندہ یہ کیا ہے، وہ ہے نظر میں سوال، یہ وہ چھوٹے بڑے تحفہ، اس طرح کمپیریزن نے مار دیا ہماری نسل کو. یہ جو کمپیریزن ہے نا، اس کو زیادہ ہے، مجھے کم ہے فلانا. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ یقین کریں یا نہ کریں، میں تھوڑا بہت جو میں دین کو سمجھا ہے، جو میں نے دنیا کو سمجھا ہے، کہتے علم دین و علم بدون میں دو چیزیں ایسے، دو جو علوم ہیں وہ آپ کو سمجھ دے دیتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کو بیماریاں بھی زیادہ ہیں. ناشکری بیماری کی طرف ہے، یہ آپ کو میں بتا دوں. شکر جو ہے آپ کو سکون دیتا ہے، آپ کے اندر ایک لنک بنتا ہے اللہ کا. اور آپ خود دیکھیں الحمدللہ، آنکھیں بند کر کے آپ الحمدللہ کہیں اس کی ساری نعمتوں کا. صبح کر لیں، چلے 1 منٹ لگا لیں، رات کو کر لیں، کیا شکر ہے کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے، ہر چیز سے ٹھیک ہو گئی، پیشنٹ اچھی طریقے سے فارغ ہوئے، سارا کچھ ہوا. تو آپ کو خود بخود اندر سے انرجی ملے گی، ایسے ملے گا کہ آپ چارج ہو رہے ہیں. بالکل، آپ چارج ہو رہے ہیں. نہیں تو یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، سانس نہیں آ رہا ہوتا انگزائٹی سے، یہ کیا ہو گیا، میں کیا کروں گی، فلانا کروں گی. اپنے آپ کو تھوڑا دھیما کر لیں، اپنے آپ کو عاجز کر لیں، اپنے میں کو ختم کر دیں. بس میں جو ہے نا، میں کو ختم کر کے آپ اس کے لیول پہ آ جائیں. جو آپ کی پیشنٹ ہے، کلائنٹ ہے، واٹ ایور یور اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ان کے لیول پہ آ جائیں. میں تو کہتی ہوں استاد بھی اچھا وہی ہے جو کہ شاگرد کے ساتھ ہی آ جائے. آپ سعودیہ میں ہیں ماشاءاللہ، آپ دیکھیں ان کے مدیروں ڈائریکٹر سے، ان کی ڈائریکٹرز جو ہوتی ہیں ماشاءاللہ وہ ایسے مل رہی ہوتی ہیں جیسے وہ آپ کی پرانی سہیلیاں. حالانکہ ارسپیکٹیو آف جنسیہ آپ کو پتہ نیشنلٹیز کو بولتے ہیں. ان ساری چیزوں سے جب آپ باہر آ جائیں تو آپ کو ایک پورا ایسے لگتا ہے کہ ایک آپ کا ایک ٹیمپو بن رہا ہے، ایک آپ کی وائبس مل رہی ہیں، فریکوینسی میچ ہو رہی ہے. تو آپ کی جہاں سے بھی فریکوینسی میچ ہو، آپ کا دل کرے گا اس سے بات کریں. کوئی خونی اتنا قریبی رشتہ بھی ہوگا جو آپ کو توڑ کے پھینکے گا، بندہ کہتا ہے یار 5 منٹ بھی اس کے ساتھ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کیا ہوگا، قالوا سلاما، کہ آپ اس کے ساتھ تعلق تو نہ توڑیں لیکن قالوا سلاما، السلام علیکم، وعلیکم السلام تک. جی ڈاکٹر صاحبہ، مسجد نبوی کے اندر بھی جو ٹیچر بیٹھی ہوتی ہیں اور ساتھ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے درمیان ہی کھا پی بھی رہی ہوتی ہیں اور کلاس بھی جو ہے وہ بڑے مزے سے انجوائے کر رہی ہوتی ہیں. میرے ابھی تک آپ یقین کریں، میری ٹیچر ہیں یا میرے اسٹوڈنٹس ہیں یا میرے پیشنٹس ہیں، آپ جب بھی جاتے ہیں وہ آپ کو ایسے ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو ایسے لگتا ہے پرانے. اور نو ڈاؤٹ یہاں پہ بھی بلیو می، جتنا بھی دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، دے آر آل ویری نائس. بے شک بے شک. تنزیلہ صاحبہ، ایک چیز کا سلوشن آپ نے دینا ہے ہماری خواتین کو. پاکستان کی سوسائٹی میں ساس بہو کے بہت سے رولے ہیں، بہت شور ہے، گھریلو مسائل بہت سے ہیں، گھریلو ٹینشنز بہت ساری ہیں. تو جو دکھ کا وقت ہوتا ہے اس میں سکون حاصل کرنے کے لیے کون سا ذکر کیا جائے؟ استغفار کو لازم پکڑیں، استغفار کی کثرت کر دیں. درود شریف، درود ابراہیمی، اس کو جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اس کو صبح شام کا جو ہے نا وہ بالکل ایسے آپ کہہ لیں کہ بچھونا بنا لیں. اور اسی طرح استغفار کی اتنی برکات ہیں کہ آپ کی ساری ٹینشنوں کا حل، آپ کی ساری پریشانیوں کا حل جسٹ استغفار کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا نا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کیا فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استغفار کو لازم پکڑو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور اگر تم استغفار کو لازم پکڑو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے بارشوں کا نزول فرمائیں گے اور بیٹوں سے تمہاری مدد کریں گے. ٹھیک ہے، اور جنت کے اندر تمہارے لیے نہریں بھی بنائیں گے. یعنی دنیا بھی جنت
اور جو ہے آخرت وہ بھی جنت، صرف استغفار کی وجہ سے. اور آپ کی ساری ٹینشنوں، آپ کی ساری پریشانیوں، یہ جو ساس بہو اور یہ تو ہمارے روزمرہ کے جھگڑے ہیں، یہ ان ساروں کا حل جو ہے وہ ایک عورت کو چاہیے کہ بس چپ اور اس کے اندر سکھ اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کو بہتر کر لے. استغفار جو ہے وہ آپ کی، ہماری جو لڑائیاں بھی ہوتی ہیں نا وہ بھی اندرونی حسد، جلن، کڑھن اور انہی چیزوں کا ہم اصل میں خود بھی کہیں نہ کہیں وہ قصوروار ہوتے ہیں. جیسے کہ مجھے ایک بات یاد آئی، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے پاس ان کے شاگرد آئے، انہوں نے پوچھا کہ میں استغفار کروں، استاد محترم آپ مجھے بتائیں کہ میں استغفار کروں یا تسبیحات کروں، یعنی تسبیح و تحلیل جو سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر. تو شیخ الاسلام نے فرمایا کہ دیکھیں اگر کپڑے میلے ہوں تو کیا آپ اس کے اوپر خوشبو لگا کے پہنیں گے یا کپڑے صاف کر کے تو پھر آپ وہ کپڑے پہنیں گے؟ یعنی ایک بڑا حکیمانہ انہوں نے اس سوال کا جواب دیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ میلے کپڑوں کے اوپر خوشبو لگائیں گے تو وہ بات تو نہیں بنے گی، وہ تو ظاہری بات ہے میل کے اوپر ہی آپ خوشبو لگائیں گے تو وہ خوشبو تو نہیں آئے گی، وہ تو کہیں میل کے اندر ہی چھپ جائے گی. تو شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اگر تم، یہی مثال ہے استغفار کی، اگر تم چاہتے ہو کہ جو ہے وہ کپڑے خوشبو والے ہوں، صاف ہوں، تو پہلے کپڑے دھو پھر خوشبو لگاؤ. اسی طرح پہلے استغفار کرو اور پھر تسبیحات و تحلیلات کرو. یعنی تسبیحات جو پڑھنی ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ جو ہے وہ استغفار کریں، یعنی اندرونی آپ کا حصہ جو ہے وہ صاف ہوگا تو پھر بیرونی آپ سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر، اس کے ظاہری اثرات بھی ہوں گے. تو یہ آپ کی ساری جو ٹینشنوں اور دلی اطمینان، اور بہت ساری خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے دل کو سکون نہیں ہے، گھر بھی ہوتا ہے، کام والیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ایک دل کے اندر جو سکون اور پیس ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا. اس کو ڈھونڈنے کے لیے جو خواتین ہیں آج کل کی، میں اگر نیو جنریشن کی بات کروں تو یہ مختلف چیزوں کے اندر جا رہے ہیں. ایسی گیمز آ چکی ہیں، ایسے ناول، ڈائجسٹ، ڈرامے، اسی طرح جو ہے وہ کلبز، اور ان چیزوں کے اندر انسان جا کے نا وہ پیس اور سکون ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، خاص طور پہ ینگ جنریشن، پڑھی لکھی جنریشن. تو ہمیشہ یاد رکھیں سکون آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا اطمینان صرف اللہ کی یاد ہے. نماز اس کو جو ہے وہ زندگی کا حصہ بنائیں کیونکہ یہ فرض ہے، اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر ہی آپ کے سارے مسائل کا حل ہے، آپ کی پریشانیوں کا حل ہے، آپ کی ٹینشنوں کا حل ہے. اگر گھر میں آپ کو ساس بہو یا یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہیں اور یہ رہیں گی، تو ان سے بچنے کا جو ہے وہ اللہ پہ توکل کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بہتر کر لیں تو یہ باقی چیزیں خود بخود آسان ہو جائیں گی. استغفار کو لازم پکڑ لیں اور رب پہ توکل کریں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، اس کا جو ہے وہ ورد کریں. اسی طرح حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے معمول کے اذکار ہیں بہت ساری خواتین کو پتہ بھی ہیں. لا الہ الا اللہ بہترین ذکر ہے، بہترین افضل ذکر ہے، دلوں کو اطمینان اور سکون بھی دیتا ہے. اور اس کو پورے شعور کے ساتھ پڑھیں. ایسے نہیں ہے کہ آپ چلتے پھرتے بس جو ہے وہ زبان کو گھمائے جا رہے ہیں اور ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی اور اس کو ٹک ٹک لگے ہوئے ہیں، تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ شعوری طور پر اس کو جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے. پورے مکمل شعور کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو ادا کریں. اور پھر جو ہے تسبیحات کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تسبیح ہوتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر آپ کو بغیر گنے دے رہا ہے نا تو ہمیں بھی اس کا ذکر جو ہے وہ بغیر گنے کرنا چاہیے. تو یہ انشاءاللہ آپ کو ٹینشنوں پریشانیوں سے جو ہے یہ ذکر، تسبیحات، اذکار جو ہیں، درود شریف ہو گیا، استغفار کی کثرت جو ہے وہ آپ کو محفوظ کر دے گی انشاءاللہ. بہترین. تنزیلہ صاحبہ کی بات سے ہی ڈاکٹر نصرت صاحبہ میں بات کروں گی. بتائے گا کہ صبح شام کے وقت خواتین کو کن اذکار کی پابندی کرنی چاہیے، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، لازم پکڑنا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جس سے شدید محبت ہوتی ہے نا، انسان ہر وقت اس کی یاد میں کھویا رہتا ہے. جب اللہ کی محبت اتنی شدت اختیار کر جائے، جس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے، اشد حبا للہ، ایمان لانے والے جو ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. جس کی محبت میں جتنی شدت ہے وہ اس کی یاد میں کھویا ہوا ہے، اور وہ ان اذکار کے ذریعے سے اس تعلق کو مزید اور مستحکم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کی اطاعت میں وہ ہر وقت جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ دوسروں سے آگے بڑھ کے وہ کام کرے. وہ خواہ گھر ہے، گھر کے معاملات ہیں، باہر ہے، باہر کی دنیا ہے، ادارے ہیں، جہاں کہیں پہ بھی ہے، وہ اپنے ان تمام معاملات میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. اب رہا یہ کہ ایک عام ہمارا جو گھر میں رہنے والی خواتین ہیں،
یا کسی بھی پیشے سے وابستہ خواتین ہیں تو وہ کس طریقے سے اللہ کی یاد کے لیے اپنا یہ معمول بنائیں. تو جیسے صبح و شام کے اذکار ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اذکار کی پابندی کرتے تھے، ہمیں ان اذکار کی پابندی جو ہے وہ اسی طریقے سے کرنی چاہیے. صبح کا وقت جو نماز کے بعد آپ کو ملتا ہے سب سے بہترین وقت ہوتا ہے. ایک خاتون اس وقت جو ہے وہ ذکر بآسانی کر سکتی ہے اگر وہ ذرا ارلی اٹھے، لیکن اگر لیٹ اٹھے گی تو پھر تو ٹائم جاتا رہے گا، پھر تو اس کی دیگر مصروفیات دوڑ بھاگ جو ہے شروع ہو جائے گی. لہٰذا اتنا وقت پہلے اٹھیں کہ تاکہ ہم اللہ کو یاد کر سکیں. تو صبح کے اذکار بیٹھ کے، وہ تمام اذکار دعاؤں کی کتابوں کے اندر بھی ہیں کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اذکار فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و زینت عرشہ و رضا نفسہ و مداد کلمات، درود شریف ہے. اور پھر اسی طریقے سے تمام دعائیں جو ہیں، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وانا اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم. میں اس دعا کے اوپر کبھی غور کرتی تو میں کہتی ہوں سارا کچھ تو مانگ لیا. بالکل، یعنی رب السماوات والارض سے مانگ کیا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں شیطان کے شر سے، اس کے شرک سے بھی بچا کے رکھ، اور پھر ہمیں توفیق ہی نہ دے کہ ہم کسی کی برائی کریں. یعنی ہماری حفاظت بھی کر دے اور ہمیں اس چیز سے بھی محفوظ کر لے کہ ہم کسی کی برائی کریں، کسی کو نقصان پہنچائیں. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی والدنیا واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن رواتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی. یعنی یہ آپ سارے اذکار کو دیکھیں گے جو صبح کے ٹائم پڑھ رہے ہیں، پھر آپ وہ حفاظت کی دعائیں ہیں جو پڑھ رہے ہیں، آپ آخری 3 صورتیں جن کو آپ 3 مرتبہ جو ہے وہ صبح بھی اور شام بھی پڑھ رہے ہیں، تو گویا یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں جہاں اللہ کی یاد کے ساتھ آپ کو وابستہ کرتی ہیں، اس کا قرب دیتی ہیں، وہاں آپ کو ہر طرح کے شر، دنیاوی طور پہ انسانوں کے شر سے بھی، جنوں کے شر سے بھی، باقی مخلوقات کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محفوظ فرماتے ہیں. اور اس میں یہ جو اذکار ہیں ان کی پابندی کرنے کے لیے اب ہمارے پاس ایک ہی بات رہ جاتی ہے، عذر رہ جاتا ہے کہ ہمیں تو یاد نہیں ہے. تو یاد نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، دعاؤں کی کتابوں کو سامنے رکھ کے پڑھیے. جب آپ تسلسل کے ساتھ روزانہ یہ کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ یاد بھی ہو جائے گی، اور وہ پھر معمول بن جائے گی. اس کے پڑھے بغیر جو ہے وہ چین آتا ہی نہیں ہے جب تک وہ پڑھ نہ لیے جائیں. تو لہٰذا اس کو عادت اور معمول بنا لیا جائے، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے. اپنا دین ہے، اپنا ایمان ہے، اپنا مال ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اچھی لگتی ہیں اور چاہتا ہے کہ یہ محفوظ بھی رہیں. تو اس کا واحد راستہ اللہ کی یاد ہے. سجدہ کر، قریب ہو جا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہترین اذکار جو ہیں یہ پروٹیکشن ہے آپ کی، اور اگر انسان ترجمہ پڑھے تو اس سے بندے کی کیفیت مزید چینج ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، سرور ملتا ہے. بہت بہترین ڈاکٹر صاحبہ. میں چاہوں گی ڈاکٹر زنیرہ صاحبہ آپ ہماری خواتین کو لاسٹ پہ میسیج بھی دیں اور اس چیز کی طرف بھی جو ہے ترغیب دلائیں جو کہ سوسائٹی میں بہت سی نیگیٹیویٹی ہے. تو ذکر الہی کس طرح سے ڈال بن سکتا ہے؟ کافی کچھ ہم کہہ چکے ہیں، اور کچھ یہ ہے کہ اب ان کا کام ہے. سنا بہت، ایک دوسرے سے ہم نے کہا بھی، ظاہرہ یہ باتیں بھی انہوں نے سنی. اب یہ اندر سے خود سے کمٹمنٹ، سیلف کمٹمنٹ کہ میں نے یہ کرنا ہے، آج یہ نماز میں نے پڑھنی ہے، میں نے ذکر کرنا ہے. یہ سیلف کمٹمنٹ، یہ ایک بار بار ریہرسل، یہ ایسی چیز ہے، یہ آپ کو پرفیکشن کی طرف لے کے جائے گی. نئی جنریشن زی جو ہے یہ اچھی ہے، اس کو اگر اس طرف لگانا تھوڑا مشکل ہوگا، کیونکہ اتنے زیادہ ڈسٹریکٹرز ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ جو گھر کے کھانے بچے پسند نہیں کر رہے ایک دم سے، اور باہر کے کھانے کر رہے ہیں. اس طرح ماں باپ کی باتیں، جو کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے کہ اچھے خاصے دین پہ لگانے والے ماں باپ، یہ نہیں کہ حرام کمانے والے تھے، حلال کمانے والے بھی، اچانک اولاد یا بیٹی یا بیٹا کچھ ایسے اس میں آ گیا، یہ نہیں کہ کوئی گناہوں میں، لیکن بات پسند نہیں آ رہی. اور یہ اکثر جو ہی وہ ٹین ایج کراس کر رہے ہیں، ایڈلٹریشن اس کو ہم کہتے ہیں، پوبرٹی کے کراس کرتے ہیں تو یہ پرابلم آ رہے ہیں. یہ باہر بھی دیکھا ہے، ہم ادھر بھی دیکھ رہے ہیں اچھے خاصے گھرانوں میں. تو اس میں یہ ہے کہ سیلف کمٹمنٹ ان کے لیے کہنا اب نہیں ہے. اب کہنے والا دور جو تھا وہ ٹائم تھوڑا پیچھے ہے. اب آپ کر کے دکھائیں، آپ کرتے رہیں، وہ دیکھتے رہیں گے. اور جب تک دل نہ ٹوٹے، کہتے ہیں نا دل نہ ٹوٹے، تب سمجھ آتی ہے.
تب تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا. سجدے کی لذت ہی تب محسوس ہوتی ہے. اگر آپ کو جب تک چوٹ نہیں لگے گی, میں تو اس چیز پہ ہوں کہ اس چیز, یہ ہماری زی جنریشن تب, اور میں نے کئی ایسے فیملی میں بچے دیکھے ہیں جو کافی آگے نکل گئے تھے لیکن وہ ریورٹ ہوئے الحمدللہ, یہاں تک کہ خود بخود وہ دین کی طرف لگ گئے. یہ اللہ کی رحمت سے, یہدی من یشاء, بے شک ایسے ہی ہے, لیکن ہدایت یہ بھی ہے کہ مانگنے سے آتی ہے. تو یہ اب ان کا کام ہے سیلف کمٹمنٹ, اور ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو اب کہتے رہنا, وہ جو میرا خیال ہے کہ ہم یہی کرتے ہیں, کہتے بھی ہیں, اب یہ ہے کہ عمل, ان کو عمل سے ان کو دکھائیں. آپ کرتے رہیں, اب وہ سننا کم پسند کرتے ہیں, بہترین, آپ لگے رہیں, وہ خود بخود مائل ہوں گے. بہترین, خود بخود کئی مثالیں ایسے زندگی میں ہیں, وہ خود بخود مائل ہوں گے. اسی طرح آپ جب خواتین کے مسائل میں بھی جیسے ہم کہتے ہیں, ان میں بھی یہی ہے کہ دوائی وغیرہ, کئیوں کی عادت ہے نسخہ ادھر سے لکھوا لیا, ادھر سے لکھوا لیا, ادھر بات جو ہے وہ جب کرنے کا ٹائم ہوا کی نہیں, دوائی کھائی نہیں, ہدایت پہ عمل کیے نہیں, تو اب کیا رہ گیا پیچھے. تو یہ اندر کی چیز کو اجاگر کرنا, اندر کی خاتون کو, اور یہ نہیں خواتین, بلیو می, ہم نے جو سب کچھ کر لیں, مجھے کہتے ہیں عورت سونے دی بھی ہو جائے, انہوں سونے دی کوئی نہیں کہے گا جب تک کہ مرد حضرات ان کی بھی یہ ہمارے اسکولوں کالجز کے کرکرم میں آئے کہ رسپیکٹ کیسے کرنی ہے, ہم نے عمل کیسا کرنا ہے. بہترین ہو گیا جی, بہت بہت بہترین آپ نے جواب دیا ہے. تنزیلہ صاحبہ, آپ ہماری خواتین کو کیا میسیج دیں گی ذکر الہی کے حوالے سے؟ یہ کہ دیکھیں, آپ کی ہر ٹینشن, ہر پریشانی, آپ کے ہر سکون کا حل جو ہے وہ صرف ذکر الہی میں ہے. تو اس لیے تمام خواتین جو ہیں, جو سن رہی ہیں, جو ہماری ناظرین ہیں, جو سامعین ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ذکر الہی کے ساتھ جڑ جائیں. اگر آپ چاہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ہو جائیں, تو اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, اس کو گھر میں عام کر دیں ذکر کو. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے آپ کو نجات دیں گے, ہر ٹینشن, ہر پریشانی سے. اللہ پہ توکل کریں, اسی میں آپ کی نجات ہے, یہی آپ کی کامیابی ہے, یہی آپ کی آخرت کا جو ہے وہ ذریعہ بھی ہے, جنت میں جانے کا بھی یہی ذریعہ ہے. زنیرہ صاحبہ, ڈاکٹر زنیرہ صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا تشریف لے کے آئیں. تنزیلہ صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر نصرت صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ, بہت قیمتی باتیں آپ لوگوں نے کی ہیں. ناظرین, آپ لوگوں نے یہ موضوع سنا, اور مجھے امید ہے جس طرح بہت سی چیزیں, بہت سی قیمتی باتیں میں نے سمیٹی ہیں, آپ نے بھی لازمی سمیٹی ہوں گی. اور میں تو آج کی گفتگو کا سادہ سے خلاصہ یہی دوں گی کہ ذکر کرنے کے لیے کوئی اسپیشل ٹائم نہیں نکالنا ہے, بلکہ اپنے دلوں کو اللہ کی طرف موڑ دینا ہے, اپنے دلوں کا رخ اللہ کی طرف کر دینا ہے. اور یقین کریے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آتی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ذکر کرتا ہے, جو ذکر نہیں کرتا ہے, اس کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے, زندہ اور مردہ جیسی ہے, جو ذکر کرتا ہے, جو ذکر نہیں کرتا ہے. اسی طرح اب ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں تو کیا ہمارے دل بھی زندہ ہیں, اسی پر غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. اور جو باتیں ہم نے کی ہیں, جو معزز مہمانوں نے اس موضوع کی طرف ترغیب دلائی ہے, اگر آپ کی پہلے عادت نہیں تھی لیکن آج سے اپنی عادت بنا لیں, اسمال سے سٹارٹ لیں, تھوڑے سے کوشش کریں کہ ہم نے آج سے اپنی عادت بنانی ہے, اپنے بچوں کی عادت بنانی ہے, تاکہ ہمارا جو کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ مضبوط ہو سکے. ملتے ہیں اگلے جمعۃ المبارک کو نئے معزز مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے ہوسٹ عتیقہ بشیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.